تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، برکت والی وہ ذات ہے کہ جس نے آسمانوں کے اندر برجیں بنا دی، 18 برجیں یا یہ کہ 80 برجیں، وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، جن کے اندر یہ کہ چراغ اور یہ کہ چاند رکھا روشن، وہو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ۔ مولانا اس آیت کو، اس رکوع کو آخر تک کہتے مرآت المومن، مومن کا یہ کہ شیشہ اور آئینہ۔ آئینے میں جب آدمی اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو پیشانی پر گند بھی لکھا ہوا وہ اس کو بتاتا ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ آئینے سب کو، اس میں اپنے آپ کو دیکھو، یہ مومنین کی صفات ہے، آیا یہ صفات آپ کے اندر ہے یا نہیں ہے؟ یہ مرآت المومن ہے مولانا یہ آیت۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے لب جانشین بنا دیا۔ ظاہر ہے کہ رات دن کے بعد آ جاتی ہے اور دن رات کے بعد آ جاتا ہے، خلفتاً جانشین بنایا۔ لمن اراد، یہ خلفتاً کے لیے صفت، خلفتاً کائنتاً، یہ جانشین ہے ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں، لیکن اس شخص کے لیے جو اس بات کو سمجھ سکتا ہے، لمن اراد ان یذکر، جو نصیحت حاصل کرنا چاہے، او اراد شکورا، یا شکر گزار بننا چاہے۔ اب اس کے بعد عباد الرحمن ہے، یہ عباد الرحمن مبتدا ہے، بہت لمبا مبتدا ہے، اور اولئک یجزون الغرفۃ آگے جا کر اس کی خبر آئے گی، یہ اتنا لمبا مبتدا ہے، سمجھے؟ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے عباد، اللہ کے بندے رحمان کے وہ ہے الذین یمشون علی الارض، یہ عباد کی صفت ہے جو زمین پر چلتے ہیں، ہونا اللہ کا سکینہ اور وقار کے ساتھ اور نرمی سے چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جاہل جب ان سے گفتگو کرتے ہیں تو قالوا، ان کے جواب میں کہتے ہیں سلامن، اے نسلم علیک السلام، اسلم علیک السلام، یعنی سلام مفارقت ہے مولانا، ارے جاہل اپنا دماغ، میرا دماغ نہ کھا اپنا دماغ، یہ سلام سے سلام مفارقت ہے، بھائی کاٹ ہے۔ اللہ والے جاہلوں کے ساتھ الجھتے نہیں، اور مولی منظور جیسا اللہ کا بھلا کرے، جاہل، میں بھی جاہلوں کے ساتھ بھی ٹکر لیتا ہوں، سمجھ رہی ہیں؟ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اور اب موجودہ زمانے کے علماء بھی جاہل میں ہم ایک دوسرے، اس بحث کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ سمجھے؟ آدمی اپنا مطالعہ کرے، طلبہ کو پڑھائے جن کے اندر اللہ کو لینے کی صلاحیت ہے، باقی کسی کے 2 لفظ مجھے آتے ہیں، میں کسی کے سامنے جا کر کے مجلس کے اندر کسی عالم کو اس کے ساتھ بات شروع کرتا ہوں تاکہ اس کو ذلیل کروں، جیسے کہ یہ مرچ ہمارے اندر ہوتی ہے، ناجائز حرام ہے یہ چیزیں، سمجھ رہی میں؟ آپ نے کوئی اردو کی کتاب دیکھی، 4 لفظ آپ کو آگے، میں نے وہ اردو کی کتاب دیکھی نہیں، میں نے کوئی اور اردو کی کتاب دیکھی، میں وہی پوچھ، اور دونوں علامت و دہر بن گئے۔ علم اتنا کہ شلوار سے باہر نکل رہا، جگہ نہیں ہو رہی اس کی، ضرورت اس کی کیا ہے؟ آپ نے جس کے پاس، جس کو اللہ نے جتنا بھی دیا ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کریے، کیا ہے اس کے استعداد کے مطابق۔ ابو بکر کو زیادہ دیا، نہر وہی ایک ہے، نہر وہی ایک ہے، پانی وہی ایک ہے، چشمہ میٹھا وہی محمد ہے، لیکن ابو بکر نے زیادہ لیا، عمر اس سے کم ہے، عثمان عمر سے کم ہے، علی اس سے کم ہے، باقی صحابہ اس سے کم ہے۔ پھر یہ سارے صحابہ، عائشہ نے جتنا لیا کسی صحابی نے نہیں لیا۔ علم کے 2 حصے اللہ نے کسی خاتون کو دے دیے، سمجھے؟ دریا وہی ہے، میٹھا وہی ہے، محمد رسول اللہ۔ محمد خود کہاں سے لیتا؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، 23 سال میں ہم نے آپ کو سکھایا جو کہ آپ جانتے بھی نہیں تھے۔ اس کو پتا ہے کہ اس نے کتنا دیا، محمد کو پتا ہے کہ محمد نے کتنا لیا، مجھے اور آپ کو بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو پتا ہے کہ محمد کو کتنا دیا۔ یہ ہماری کمینگی ہے، یہ کمینگی میرے اندر بھی ہے اور آپ کے اندر بھی ہے، سمجھ؟ اس کا ساتھی خصوصی طور پر علاج کرے۔ حضرت اقدس مولانا خلیل احمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس طلبہ پڑھ رہے تھے، تو ایک طالب کہیں سے سوالات دیکھ کر کے کچھ لکھ کر کے وہ کرتا، تو حضرت نے 2 سال پڑھا لیکن عادت اس کی بری تھی، حالانکہ چدانی بپرسی سوالت خطاس، جو چیز تجھے آتی ہے اس سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جب آپ کو نہ آ جائے اس وقت سوال، لیکن ایک چیز آتی ہے وہ اس میں مرچ لگی ہوئی ہے کہ اس قسم کا۔ تو حضرت سے 2 سال پڑھتے رہے، اور اس کے بعد پھر یہ کسی استاد نے انگلی دی کو کر دی، مولانا سے سوالات، مولانا نے فرمایا مجھے نہیں آتا، مولانا کو پتا تھا، پھر کہتے کہ نہیں آتا، دوسرے دن تھی، تو ایک دن اس بدماش نے کہا کہ جب نہیں آتا تو پڑھاتے کیوں ہو؟ حضرت نے فرمایا، اور آپ نے ہماری زندگی برباد کی، تو حضرت نے فرمایا میں
صرف تیرے 1-2 مہینوں کا جواب دے دوں گا اللہ کو، اس لیے کہ آدمی کسی کو بیوقوف بنائے مہینے 2 مہینے کے لیے، تو مہینہ 2 مہینے اگر میں نے آپ کو دھوکے میں رکھا، اس کا جواب میں اللہ کو دوں گا، باقی 2 سال تو کس طرح میرے پاس رہ گئے، اس کا جواب میں اللہ کو نہیں دوں گا، یہ آپ کا اپنا قصور ہے، چلا جا۔ کہتے ہیں کہ میں نہیں رہتا مدرسے میں، بعد میں کہتے ہیں کہ یہ ہندوستان میں پاگل ہو گیا، اپنی شلوار نکال کر کے کندھے پہ رکھ کر کے گھومتا تھا۔ سمجھ شریف میں کہ اے جی جاہلوں سے زیادہ الجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، سمجھ۔ من طلب العلم لیماری به العلماء او لیجاجری به السفہاء، بے وقوفوں سے بحث کرنا، علماء سے بحث کرنا، سمجھے، جنت کی خوشبو بھی اس آدمی کو نہیں لگے گی۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، نسلم، یہ سلام مفارقت ہے، اور ایمان والوں کی نشانی یہ کہ الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو رات گزارتے سجدے کی حالت میں اور قیام کی حالت میں، لربہم، اللہ کی رضا کے لیے، لربہم سجدا کے ساتھ، الذین یقولون ربنا اصرف، جو یہ دعا کرتے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ جہنم کے عذاب کو ہم سے ٹال دے، ان عذابها کان غراما، جہنم کی یہ کہ عذاب کان غراما بہت تاوان والا ہے، سمجھے، تباہی اور تاوان والا، انہا ساعت مستقرا، اور وہ یہ ہے کہ بہت برا ٹھکانہ ہے، وہ مقامن اور قیام گاہ کے اعتبار سے۔ الذین اذا انفقوا لم یسرفوا، جو خرچ کرتے ہیں لم یسرفوا، اللہ کی معصیت میں اسراف سے فضول خرچی نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور اپنے ہاتھ کو بند بھی نہیں رکھتے، لم یقتروا بخیلی نہیں کرتے، ہاتھ کو بند نہیں رکھتے، وکان قواما بین ذالک، ان کا خرچ کرنا، کان الانفاق، ان کا خرچ کرنا، قواما وہ درست ہوتا ہے، بین ذالک اس کے درمیان میں، ٹھیک طریقے سے درمیان میں، نہ بخیل بنو، ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا۔ الذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرمها اللہ الا بالحق۔ آدمی اپنی گنجائش کو بھی دیکھے، آپ یہ دیکھیں یہاں بڑے لوگ آتے ہیں لیکن میں کسی کو بلاتا نہیں، ہاتھیوں کو سنبھالنا ہم غریبوں کی بس کی بات نہیں۔ ساتھی ہمارے بتاتے کہ حضرت اقدس کو بلایا جائے، مولانا فضل الرحمان کو، وہ ہمارے سر کے تاج ہے، بلاؤ مولانا فضل الرحمان کو، بلاؤ کسی اور کو بلاؤ، لیکن جب ان کو بلاتے تو ان کے ساتھ 50 چمچے بھی ہوتے، چمچوں کا ٹکٹ الگ کرو، سمجھے، ہاں بس۔ اب حضرت کو بلانے کے لیے ضروری ہے کہ یہاں کراچی کے چمچوں سے رابطہ کرو، سمجھے، اور اس چمچے سے جب رابطہ کریں گے تو چمچہ سب سے پہلے آپ کو کہے گا میں کوئی ترتیب بنا لیتا ہوں مولانا سے، کوئی آپ کی تاریخ کی سیٹنگ کر لیتا ہوں، لیکن آج کل میں سخت قرض دار ہوں، اس وقت کل پرسوں مجھے اللہ آپ کا بھلا کرے 10 لاکھ روپے پیمنٹ کرنا ہے اللہ کے لیے، آپ 1-2 لاکھ تو کر لے، مولانا کا ٹائم آپ سے لے لیں گے، تو پہلی بات یہ کہ 2 لاکھ آپ دے دیں، یہ صرف فیس ہے، ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی اللہ۔ پھر مولانا آئے گا، کتنے ٹائم آئے گا اور کتنے ٹائم، ان کے ساتھ کون کون ہوں گے، ان کی ٹکٹ کہاں سے آئے گا، ملتان سے آئے گا، اسلام آباد سے آئے گا، ڈیرہ اسماعیل خان سے آئے گا، اس کے اخراجات وہ سارے کے سارے، سمجھے، چونکہ میں خود خطیب ہوں، خطیبی کرتے، تو پھر یہ کہ ہمارے اس دفعہ تو میں نہیں گیا، لیکن یہ مہینہ 2 مہینے میں ہمارے جیب بہت گرم ہوتا ہے، یہ صرف مہینہ میں ختم بخاریاں، ختم مشکات، اس لیے کہ کسی مدرسے میں بخاری کا نام بھی نہیں ہے، لیکن سال کے آخر میں ختم بخاری ہوتا ہے، مشکات نام نہیں ہے لیکن مشکات کا ختم ہوتا ہے، قدوری کا، قائدہ بغدادی کا، سمجھے، کتاب الآثار کا، جلالین کا، ان سب کے ختم ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ کسی چیز کی ختم ہو یا نہ ہمارا کام ہو جاتا ہے، سمجھے، کارٹن کے جوڑے الگ ہے اور پیسے الگ ہے۔ بیکار قسم کا کوئی ہوگا اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے بیکار قسم کا محتمم، اس لیے کہ وہ ہمارے نام پہ اللہ آپ کا بھلا کہتے ہیں کہ مولوی منظور کو بلاتے، سیٹ کو کہتے، ایک سیٹ سے اس نے 50,000 نکالا، دوسرے سے کہتا ہے کہ مولانا منظور کو بلا رہے، اس سیٹ کو پتہ نہیں کہ ایک سیٹ سے 50,000 لے چکا، سمجھے۔ ایک دن میں میرے 6 جلسے تھے یہیں کراچی میں، تو ایک ساتھی کہا کہ فلان تاریخ پر مجھے 10 منٹ دے دو، میں نے کہا بھائی ٹائم دے چکا ہوں، کہا 10 منٹ تو دے دو،
میں نے کہا بھائی نہیں ہے میرے پاس ٹائم، وہ فلاں فلاں کو ٹائم. کہا خدا کے لیے صرف 10 منٹ آ جاؤ، 10 منٹ گفتگو کرو. میں نے انکار کر دیا. اس نے پھر کسی بڑے سے گھنٹہ 2 گھنٹے کے بعد فون کرایا، پھر انکار کیا. پھر کسی بڑے سے فون کرایا، پھر میں نے انکار کیا. پھر کسی بڑے سے فون کیا، پھر انکار کیے. آخر کار ایک ساتھی آ گئے، اس نے میری داڑھی پکڑی. کہا اللہ کے لیے آپ کی تقریر ضروری نہیں ہے، صرف آپ جلسے میں حاضری دے دیں، لوگ دیکھ لیں. میں سمجھ نہیں سکا کہ یا اللہ اس علم کے اندر یہ کہ اس میں کیا حکمت ہے. وکان اللہ علیما حکیما. لیکن میری سائنس اور ہم اس پہ پہنچ نہیں سکے. آخر کار ان لوگوں نے مجبور کر دیا. تو میں نے کہا کہ جی چلو فلان علاقے میں عشاء کے بعد میرا بیان ہے، وہاں اس سے پہلے یہ ہے کہ آپ کے پاس آئیں گے اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ صرف 10 منٹ اور 15 منٹ، عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھیں گے عشاء کے ٹائم پہ. چنانچہ اسپیشل گاڑی انہوں نے بھیجی. تو گاڑی والا تھا ہی کوئی پاگل. گاڑی والے جس نے ان کی گاڑی میں بیٹھ گیا، ہماری اپنی گاڑی بھی تھی، ان کی گاڑی میں بیٹھ گیا. اس نے کہا کہ استاد، وہ پٹھان تھا کوئی پاگل قسم کا. اس نے کہا استاد یہ آپ کے ادھر لانے پہ جو ہے نا بہت بڑا جھگڑا ہے. میں نے کہا خیر ہے کس قسم کا جھگڑا؟ کہتے استاد یہ ہوا کہ یہ 2-3 بندوں کے پاس گئے محتمم صاحب کہ چندے دے دو جلسہ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جب تک مینگل نہیں آئے گا، مینگل آئے گا سارا خرچہ ہم دے رہے ہیں. اس نے آپ کے نام پہ کتنے بندوں سے میرے نام پہ پیسے اب میرے سامنے لیا. میں نے کہا ماشاء اللہ. سمجھ کہا کہ ایک آدمی سے 50,000، دوسرے سے اتنا، تیسرے سے اتنا. وہ پاگل سا تھا نا اس غریب کو. انہوں نے اس کو جب تم بھیجتے تو اس کو بتا دینا کہ راز آؤٹ نہیں کرو، سمجھے. لیکن بعض پاگل ہوتے. جیسے میں گھر میں تھا، جلسے والا یا دروازے کھٹکھٹا، میں تھک گیا تھا. اپنے بیٹے کو میں نے بھیجا، جیسے باپ سمجھدار ہے، بیٹے کو میں نے بھیجا. میں نے کہا جا کر کے بولو کہ ابا ادھر نہیں ہے. وہ بیٹا جب یہ گیا، میں تھکا ہوا تھا جلسہ کر دے، کہتے کہ ابو ادھر نہیں ہے. کہتے ابو خود کہتا ہے کہ میں ادھر نہیں ہوں؟ کہتے ہاں. آیا سمجھ. تو اس نے وہیں زور سے کہا کہ اے یہ تیرا سمجھدار بیٹا یہ کہتا ہے، نکل. ابو ادھر نہیں ہے. کہتے ابو خود کہتا ہے کہ ہاں خود کہتا ہے کہ ادھر نہیں. ماشاء اللہ یہ ترتیب راز آؤٹ ہوتے مولوی صاحب. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر. تو یہ خرچے جی یہ کسی کی بس کی بات نہیں ہے. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، جو اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر بنا کر کے پکارتے نہیں ہے. ولا یقتلون النفس التي حرمها اللہ قتلها الا بالحق، اور وہ نفس جس کی قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا، معصوم کسی کو قتل نہیں کرتے الا بالحق، مگر جائز طریقے سے. اور جائز طریقے وہی 3 ہوتے ہیں کہ کوئی اللہ آپ کا بھلا کرے زنا کرے، شادی شدہ اس کو سنسار کریں گے، یا مرتد ہو جائے، یا کسی کو قتل عمد کے طور پر قتل کرے. 3 صورتوں میں قتل ہے. ولا یزنون، زنا بھی نہیں کرتے. ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، جو یہ مذکور گناہوں کا ارتکاب کرے گا، یلقى اثاما، گناہ کو پالے گا جہنم. یضاعف له العذاب، اس کے لیے عذاب دوگنا کر دیا جائے گا قیامت کے دن. ویخلد فیہ مہانا، اور عذاب کے اندر ذلیل ہو کر کے رہا کرے گا. اب یہ جو یضاعف ہے نا، یہ جو مجزوم ہے، یہ مجزوم ہے مولانا یلقى پر اس کا عطف ہے. یہ بمنزلۃ البدل ہے، فعل تو بدل نہیں بنتا، خیال کر لینا. یہ بھی منزلت البدل ہے، ورنہ اس کو جزم دینے والا کون ہے؟ من ہے. تو من تو یلقا کو دیتا ہے. یفعل ذالک شرط ہو گیا، یفعلو سے یفعل ہو گیا، اور یلقیو سے یلقا ہو گیا، حرف علت حذف ہو گیا، وہ مجزوم ہے. لیکن یہ یضاف عطف بھی نہیں ہے، عطف ہوتا تو پھر کوئی مسئلہ. اس لیے یہ بدل بنے گا یا بمنزل عطف کے بنے گا. یضاف له العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا الا من تاب، ہاں جو توبہ کرے، وآمن، ایمان لائے، وعمل عملا صالحا، اچھے عمل کرے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ یہ ہے کہ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا. وکان اللہ غفور رحیم. ومن تاب وعمل صالحا، توبہ کرے اچھا عمل کرے، فانہ یتوب الی اللہ متابا، تو اللہ کے سامنے یہ ہے کہ اللہ کی طرف یہ کہ توجہ کرتا ہے توبہ کر کے، اللہ ضرور اس کی توبہ کو قبول کرے گا. والذین لا یشهدون زور، ایمان والے وہ ہے کہ جو جھوٹ پر حاضر نہیں ہوتے، جھوٹ نہیں بولتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، اور جب کسی بیہودہ اس سے گزرتے ہیں تو مروا کرامن، عزت کے ساتھ. اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہاں سے گزرتے ہیں.
والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور ایمان والے وہ ہے کہ جب اللہ کی آیات کے ساتھ ان کو نصیحت کی جائے تو لم یخروا علیہا سمن، ان پر وہ گرتے نہیں ہے، سمن بہرے ہو کر کے، وعمیانا اور نابینا ہو کر کے، یعنی اس طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہ نہیں، بلکہ اس پر یہ کہ اندھے اور بہرے نہیں ہوتے گرتے، بلکہ توجہ سے اس پر خود اس کو سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہ ہے جی، ہو گیا، لم یخروا علیہا، ان پر نہیں گرتے ہیں، سمن بہرے ہو کر کے، وہ عمیانا نابینا، بل یخرون علیہا متواضعین، بلکہ متواضع، مستمعین، سنتے ہوئے، متواضعین، مستمعین، خوب سنتے ہوئے، ویعملون بہا، پھر ان پر عمل بھی کرتے۔ والذین یقولون ربنا، جو کہتے ہیں یا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہمیں دے دے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کہاں سے؟ حال کونہا کائنۃ من ازواجنا وذریاتنا، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک بیویاں اور اللہ آپ کا بھلا کرے اولاد، سمجھتے ہیں؟ وجعلنا للمتقین اماما، وجعلنا اماما حال کونی کائنا للمتقین، متقین کے ہمیں امام بنا دے۔ ساتھ ہی اس کا اہتمام کرے، اللہ پاک آپ کو پیشوا بنا دے۔ مولانا یہ ہمارا سلسلہ اس قسم کا ہے، اس میں غریب کا بچہ بھی آگے نکل جاتا ہے، اس میں کالا گوروں سے اچھا نکلتا ہے، اس میں فقیر نابینا بینا لوگوں سے اچھا نکلتا ہے، باقی نہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، میراث میں طے شدہ ہے کہ بیٹے کو 2 حصے ملیں گے، بیٹی کو 1 حصہ ملے گا۔ اگر بیٹی زور لگا لے کہ میں بھی بھائی کے برابر لے لوں تو اس طریقہ پر نہیں ہو سکتا، بھائی راضی ہو جائیں تو ایک الگ مسئلہ ہے، ورنہ اس کو نہیں ملے گا، طے شدہ ہے، اپنے میراث میں اضافہ نہیں کر سکتا۔ لیکن علم کی وراثت اس قسم کی ہے کہ یہاں شاگرد محنت کر کے استاد سے زیادہ لیتا ہے۔ اساتذہ کہاں ہے؟ اساتذہ کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے۔ روزانہ انور شاہ کشمیری کا آپ بھی دیکھیں کہ کتنے مرتبہ میں تذکرہ کرتا ہوں۔ شاہ صاحب کے اساتذہ کا تذکرہ نہیں ہوتا جو شاہ صاحب کا ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کے ہزاروں اساتذہ، شافعی، مالک احمد بن حنبل کے ہزاروں اساتذہ، لیکن ان کا تذکرہ نہیں ہوتا، شاگردوں کا ہوتا۔ سمجھے؟ یہ ہے مولانا، یہ اس قسم کی وراثت ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، اس میں جو جتنا بھی محنت کرے اتنا ہی پھیل سکتا ہے۔ لیکن ایک چیز آپ سے عرض کر دوں، صرف کتاب پڑھا رہے ہیں، مدرسے میں مدرس ہے، کتاب کو حل کرنا ہے، طلبہ کی خیر خواہی نہیں ہے، طلبہ کی محبت نہیں ہے، یہ نہیں، صرف ڈیوٹی پوری کرنی ہے، تو انشاءاللہ قسم کھا کے کہتا ہوں، ادھر تم کھڑے ہو نا، آج 25 سال ادھر کھڑے ہو، تو 25 سال بعد میں بھی کوئی پوچھے گا تو اسی طریقہ تم اسی جگہ پر کھڑے ہوں گے۔ تم لوگوں کو اپنا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اپنا یہ ہے کہ وہ گرویدہ نہیں بنائیں گے، لوگوں پہ آپ نام نہیں نکال سکیں گے۔ وہ اس وقت ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو مسئول من المدیر نہیں سمجھیں گے، مسئول من الناس نہیں سمجھیں گے، بلکہ آپ اپنی ذمہ داری مسئول من اللہ، اللہ کی طرف سے اپنے آپ کو مسئول سمجھیں گے۔ اور اس فن کو، فن کی کتاب کو نہیں پڑھانا ہوگا، بلکہ اس فن کے اندر پوری آپ کوشش کر دیں گے۔ محنت بھی آپ کی ہوگی، تقویٰ ہوگا، طہارت ہوگی، طلبہ کی ہمدردی ہوگی، پابندی ہوگی، اللہ کی طرف رجوع ہوگا، خوب ہوگا، خوب ہوگا، خوب ہوگا، تو پھر دیکھ لیں کہ آپ یہ کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آنے والی گھڑی پہلی والی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ 9 بجے محمد رسول اللہ جس جگہ پر تھا، اب 10 بجے محمد اس سے آگے نکل چکا ہے، اور پھر یہ کہ 11 بجے محمد رسول اللہ وہ 10 بجے سے آگے نکلا۔ ہر آنے والی گھڑی، آنے والا گھنٹہ پہلے والے گھنٹے سے بہتر ہے، اس لیے کہ آپ اللہ کا بھلا کرے کیا ہے، روحانیت کے درجات کو، منزلوں کو طے کرتے کرتے اوپر جا رہا، یہی ہوگا، اس کے وارثوں کا بھی کام ہوگا۔ آپ کو کچھ پہلے پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا، اس لیے ساتھی اس کا اہتمام کریں، سمجھے؟ ہم اپنے شاگردوں کو دیکھتے کہ ہمارے شاگردوں نے جو کیا، بس ہم لوگ چاہتے کہ چلو پانی مل جائے اس میں دفن ہو جائے، غرق ہو جائے۔ اللہ نے ان ساتھیوں سے ہمارے جو ہم سے انہوں نے پڑھا، لیکن پورے علاقوں کے اندر انقلاب لایا۔ ایسا بہترین جب ہم استاد ہیں ان کے، اور ہم سمجھتے ہیں یہ کسی کام کے نہیں ہے، جب جاتے ہیں ہمارے سامنے وہ درس دیتے تو ہمیں اپنی زندگی بھول جاتی ہے مولوی صاحب۔ یہ ایک نہیں ہے، سینکڑوں کی تعداد میں، اس لیے کہ میں نے بھی تو ہزاروں کو پڑھایا ہے۔ سینکڑوں کی تعداد میں جو استاد کی مٹی پلیت ہو جاتی ہے کہ میں اس کو کیا سمجھ رہا تھا، لیکن دروازے کہیں اور ہے۔
دروازے کچھ اور ہے. استاد بھی انہی دروازوں سے بارگاہ سے لیتا ہے، شاگرد بھی اسی سے لیتا ہے. جو اپنی جھولی جتنے زیادہ پھیلاتا ہے اس کو اللہ اتنا ہی زیادہ دیتا ہے. سمجھتے؟ ہمارے حضرت مذاق فرماتے، فرمایا ہم نے تو بہت پڑھا وجعلنا للمتقین اماما، بہت پڑھا وجعلنا للمتقین اماما، بہت ہی پڑھا وجعلنا للمتقین اماما، لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوئی اور ایک چرواہے کا بیٹا آ کر ہمارا امام بن گیا. میں تو چرواہے کا بیٹا ہوں. سمجھے؟ یہ الفاظ یہ حضرت اقدس کے منہ سے ایسے پیارے لگتے، آج تک میں مروں گا لیکن یہ کہ ان کی وہ گونج اللہ آپ کا بھلا کرے میرے ذہن میں. اور اسی انداز میں یہ کہ یہ جملے بڑے لوگ ہوتے. سمجھے؟ اس لیے یہ جو آپ کے ائمہ جو گزرے ہیں یہ بڑے بڑے غلام گزرے. حضرت اکرمہ ہے، عطا ابن ابی رباح ہے، ابو حنیفہ کے اساتذہ، یہ غلام تھے. غلاموں نے اللہ آپ کا بھلا کرے بڑے بڑے ائمہ ہیں، عجمی ہے. امام بخاری تھوڑے ہی عرب ہیں. کہاں گئے سعودی والے، کہاں گئے مکے والے، کہاں گئے مدینہ والے؟ یہ حدیثیں اللہ آپ کرے اس طرح جمع کرنا. آج مکہ اور مدینہ میں اب امام بخاری کے گن گایا جا رہا ہے. یہ تو کوئی عرب تو نہیں تھا، مہاجرین کی اولاد میں سے بھی نہیں، انصار کی اولاد میں سے بھی نہیں. اکثر ائمہ سیاست وہ اللہ آپ کا بھلا کرے عجم ہے، سوائے امام مسلم کی. یہ ہے وجعلنا للمتقین اماما. اولئک، یہ خبر ہے جی عباد الرحمن کا. اولئک یجزون الغرفۃ، بالا خانے ان لوگوں کو بدلے میں دیے جائیں گے، بما صبروا، ان کے صبر کی وجہ سے. ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، اور فرماتے کہ گفٹ اور سلامتی فرشتوں کی طرف سے ان کے ساتھ پیش آیا جائے گا. فرشتے پیش آ جائیں گے اور ان کو گفٹ اور سلام پیش کریں گے. خالدین فیہا، جنت میں ہمیشہ رہیں گے. حسنت الجنت مستقرا ومقاما، یہ ٹھکانے کے اعتبار سے اور قیام گاہ کے اعتبار سے بہت عمدہ ہے. یہ جو آیت ہے قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاکم، دعا کے دو معنی ہے. پہلے یہ کہ دعا یہاں پر عبادت کے معنی میں. لولا دعاؤکم، لولا عبادتکم، اگر تمہاری عبادت کا مسئلہ نہ ہوتا تو ما یعبأ بکم ربی، میرا رب تمہارا کوئی پرواہ نہ کرتا. ما قبل دال علی الجزا ہے، یہ شرط ہے. لولا دعاؤکم، لولا عبادتکم للہ، اگر تمہاری عبادت اللہ کے لیے نہ ہوتی تو اللہ کو تمہارا کوئی پرواہ نہیں تھا، اللہ تمہارے کوئی پرواہ نہ کرتا. دعا عبادت ہے، اور ظاہر ہے کہ انسان کو پیدا ہے عبادت کی. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور دوسرا یہ دعا استغاثہ اور فریاد کے معنی میں. لولا دعاؤکم اللہ، اگر تم اللہ سے فریاد نہ کرتے، چاہے مسلمان اور کافر دونوں، تم فریاد نہ کرتے، استغاثہ نہ کرتے، تو ما یعبأ بکم، اللہ کو تمہارا کوئی پرواہ نہیں تھا. اللہ تمہیں تھس نس کر لیتا، لیکن یہ کہ تم فریاد کرتے رہتے ہو اس لیے اللہ نے رکھا ہے. ہو گیا مولانا؟ لولا دعاؤکم، اگر تمہاری عبادت نہ ہوتی اللہ کے لیے تو ما یعبأ بکم، اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں تھا. یا اگر تمہاری فریاد نہ ہوتی تو اللہ کو تمہارے کوئی پرواہ نہیں تھا. کیوں؟ لأنکم قد کذبتم، تم نے تکذیب کی احکام کی. فسوف یکون العذاب لزاما، عذاب تو پھر لازم ہو چکا ہوتا. یکون کی ضمیر کا مرجع عذاب ہے. اس کے بعد مولانا سورۃ الشعراء ہے، اس میں قصے ہے، بہت ہی آسان ہے اور کچھ نہیں ہے. ابھی فقط کذبتم اس آیت کے آخر میں آیا، سورہ فرقان کے آخر میں فقط کذبتم، اور یہاں پر آپ لوگ دیکھیں گے اللہ آپ کا بھلا کرے، فقط کذبوا فسیاتی من باء ما كانوا یستهزئون. چھٹی آیت آ گئی مولانا، فقط کذبوا فسیاتی من باء ما كانوا به یستهزئون. ہو گیا مولانا؟ دوسرا ربط یہ سورۃ الفرقان کے اندر شرک فی البرکات کا رد تھا، اور یہاں پر اللہ آپ کا یا کہ اس میں شرک فی البرکات اور برکت صرف اللہ میں منحصر ہے، اس کے لیے دلائل عقلی تھے. اب یہاں پر دلائل نقلی پیش کریں گے، انبیاء کے قصے آئیں گے اس سورت کے اندر اور کچھ نہیں. تیسری سورت یہ فرقان میں نبی پر استہزاء کا ذکر تھا، یہاں پر انبیاء کو تسلی ہے. اس سورت کے اندر انبیاء کو تسلی. مولانا اس سورت کا دعویٰ بنیادی دعویٰ ہے انجاء المومنین اور اہلاک الجاہدین. انجاء المومنین اہلاک الجاہدین، مومنین کی نجات اور نہ ماننے والوں کی ہلاکت.
سمجھے؟ اسی طرح صداقت قرآن بھی اس کا موضوع ہے. اسی طرح کہ نبی شاعر نہیں ہے یہ بھی، اور اسی طرح رب کی تعریف بھی اس میں. اب خیال کر لو، نزول نمبر 47 ہے، سورہ واقعہ کے بعد نازل ہے. نزول نمبر 47 توسیم میم، اللہ عالم بمرادہ بذالک، اللہ جانتا ہے. تلک آیت الکتاب المبین، یہ مذکور آیتیں یہ کھلی کتاب کی آیات ہے، یہ کھلی کتاب کی. اب کتاب کھلی ہے، جو چاہے ایمان اس سے قبول کر لے، نہ کرے نہ کرے. آپ اپنے آپ کو اس کے پیچھے کیوں ہلاک کرتے ہو؟ مسئلہ تو بالکل آسان ہے، کتاب کھلی ہے، چاہے تو وہ کوئی ایمان قبول کر لے، نہ کرے جائے جہنم میں. لیکن آپ محمد اپنے آپ کو کیوں اتنے حریص ہو؟ لعلک، اڑے ربط سمجھ میں نہیں ہے، لعلک باخع نفسک، شاید آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں گے، قتل کریں گے اپنے نفس کو اس بات پر کہ اللہ یکون مومنین، کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے. بھائی کتاب تو کھلی ہے. ان نشاء ننزل علیہم من السماء، اگر ہم چاہیں تو اتار دیں ان پر آسمان سے آیتن، ایک ایسا معجزہ، جبری معجزہ، فظلت اعناقہم خاضعین لہا، ان کی گردنیں اس کے سامنے جھک جائیں بے اختیار. جیسے کہ بتائیں ورفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم، سمجھے؟ ورفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم. لیکن ایمان چونکہ یہ دنیا دار التکلیف ہے، اس میں انسان کو اختیار دیا گیا، ہم جبری طور پر کسی سے ایمان قبول نہیں کرواتے. اب جی استاد جی، آواز دب گئی ہے. آواز دبی ہوئی ہے اس کی، یہ کیسے شادی کرے گا؟ ہمارے بروہی میں کہتے ہیں غنی خیسوں خنی ٹھپ ٹھپ کیسا مونی بفیسا. کہتے اے غنی خیسوں خنی، غنی آنکھیں تیری سرخ ہے، ٹھپ ٹھپ کیسے ٹپ 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 تو کرتے ہو کہ شادی کرتا ہوں، لیکن آگے قدم بھی تو بڑھاؤ نا، دیکھے تمہارے اندر مردانگی کتنی ہے. اب آواز نکل نہیں رہی ہے. اب جی استاد جی، ہاں ہوں ٹھیک ہے. اب اللہ کرے آپ کی یہ آواز ان عورتوں کو تک پہنچ جائے کہ جن کی شادی نہیں ہوئی، سمجھے؟ اخبار میں دے دیں کہ حفظ صاحب کے لیے آرڈر پہ بقرۃ اللہ فارض ولا بکر عوان بین ذالک ففعلوا ما تؤمرون، بقرۃ اللہ ذلول بقرۃ صفراء فاقع لونها، اس طرح دے دے جی. وما یاتیم من ذکر من الرحمن محدث، اگر ہم چاہیں تو ننزل علیہم من السماء آیتن، کوئی نشانی اتار دے، فضلت اعناقہم لہا خاضعین. وما یاتیم من ذکر من الرحمن، کوئی بھی اللہ کی جانب سے ذکر، یہ فاعل من زائدہ ہے. ما یاتیم ذکر کائن من الرحمن محدث، کوئی نہیں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ نصیحت نہیں آتی، الا حال یہ کہ الا کانوا مورزین، جس سے یہ لوگ روگردانی کرتے ہیں. فقط کذبوا فسیاتیم، انہوں نے یہ کہ فقط کذبوا، انہوں نے تکذیب کر دیا اللہ کے احکام کی. ان کان الامر کذالک، جب حقیقت یہی ہے، فسیاتیم انباء ما کانوا یستہزئون به، ان کے پاس آ جائے گا، ان کے پاس خبر آ جائے گی، ما کانوا یستہزئون به، ان مذاقوں کے جو کہ اس قرآن کے کہ جس کے یہ مذاق اڑایا کرتے تھے. یجحدون، کب تک یہ انکار کریں گے، ولم یروا الی الارض، زمین کو دیکھتے نہیں ہے کہ کم انبتنا فی من کل زوج کریم، کتنی نفیس نفیس قسم کی چیزیں ہم نے زمین کے اندر اگا دی ہے. کوئی خدا تو ہے. ایجحدون ایجحلون، یہ جہالت سے کام لیں گے. ولم یروا الی الارض کم انبتنا فی من کل زوج کریم ان فی ذلک المذکور لآیۃ، اس میں بڑی نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین، پھر بھی لوگ ایمان نہیں لاتے. دلائل نقلیہ توحید کے بیان. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. اب دلیل نقلی موسیٰ علیہ السلام سے، اذکر اذ نادى ربک موسیٰ، موسیٰ کو جب پروردگار نے آواز دیا، نے تل قوم الظالمین، ظالمین کے پاس جاؤ. وہ ظالم کون ہے؟ قوم فرعون ہے. یہ القوم الظالمین سے بدل بنے گا. قوم فرعون قبطی ہے، ان کے پاس چلے جاؤ. الا یتقون، یہ شرک سے کیوں بچتے نہیں ہیں؟
قال یا ربی انی اخاف ان یکذبونی، میرے پروردگار مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ ان یکذبونی، یہ میری تکذیب کریں گے، ویضیق صدری، میرا سینہ تنگ ہو جائے گا، پریشان ہو جائے، ولا ینطلق لسانی، زبان میری چل نہیں پڑتی جس طریقے اور میرے پیارے ہارون کی زبان چل رہی، ان کان الامر کذالک، جب حقیقت یہی ہے میں اتنا فصیح اور بلیغ نہیں ہوں، فارسل الی ہارون، رسالت دے دے ہارون کو پیغام بھیج دے، اس کو بھی رسول بنا دے، وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، قبطیوں کا میرے اوپر ایک قصور ہے، میں نے ان کے بندے کو قتل کر دیا، قتل کر کے حضرت مدین کی طرف نکلے تھے، وَلَهُمْ، ان قبطیوں کا قوم فرعون کا عَلَيَّ ذَنْبٌ، ان کا ایک قصور ہے، فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِي بِهِ، مجھے ڈر ہے کہ مجھے قتل نہ کرے۔ قال، اللہ نے فرمایا کلا ارتد عما انت علیہ، جس پریشانی میں تم مبتلا اس کو چھوڑ دے، کلمۃ ردع، سمجھے کلا۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ نے فرمایا کہ کلا فاذهبا بآیاتنا، ارتد عما انت علیہ، ارتد عن الخوف، اس خوف سے باز آ جا، فرماتے فاذهبا بآیاتنا، میری آیتیں لے کر کے تم دونوں بھائی چلے جاؤ، انا معکم مستمعون، میں سن بھی رہا ہوں تمہارے ساتھ، تم میری نصرت، تمہاری یہ معیت نصرتی ہیں۔ فاتیا فرعون کے پاس جاؤ، فقولا انا رسول رب العالمین، ہم رب العالمین کے در، رب کا تعارف ہے، میں آپ کو نویں پارے میں بتا چکا ہوں کہ فرعون کو آگ لگتی تھی لفظ رب سے، جلے کوئی بے غیرت کا بچہ جلے، اور نبی کے بھی حکم ہے کہ انہی الفاظ کو ان کے سامنے کرو جن سے یہ جلتا ہے، لفظ رب ہے، اس لیے کہ وہ تو خود ابھی ہے، آپ کو کیا الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین، ہم نے آپ کی تربیت نہیں کی، ہم آپ کے رب نہیں ہے، الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین، ہو گیا جی، کنستین ڈرمب۔ فاتیا فرعون فقولا ان رسول رب العالمین ان ارسل معنا بنی اسرائیل، ان تفسیری ہے، رسول بن گئے اس بات، ان ارسل معنا بنی اسرائیل پر ظلم ڈھا رہے ہیں، ان کو میرے ساتھ چھوڑ دو۔ قال، کہنے لگے الم نربک فینا ولیدا، آپ درحال کے چھوٹے تھے، کیا ہم نے آپ کی تربیت نہیں کی تھی، ولبثت فینا من عمرک سنین، آپ ہمارے سامنے یہ کہ کئی سال رہے، وفعلت فعلتک التی فعلت، اور تو نے وقتلت قتلتک التی قتلتها، وفعلتها یہاں نکالیں گے، یہ التی کے لیے صفت، یہ صفت بنے گا فعلت کے لیے، اور یہ مفعول بھی بنے گا فعلت کا، وفعلت یعنی قتلت قتلتک التی، تو نے وہ قتل کیا، التی فعلنا، جو آپ کو کرنا تھا، ہمارے قبطی کو ہم نے قتل کر دیا، سمجھ رہی میں کہ نہیں، ہمارے بندے کو آپ نے قتل کر دیا، وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اس وقت بھی موسیٰ تو منکر تھے ہمارے انعامات کے، وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ مِنَ الْمُنْكِرِينَ لِإِنْعَامِنَا عَلَيْكَ، ہم نے آپ پر بہت انعامات کی لیکن ہمارے بندے کو آپ نے مار دیا، تو منکر ہے، انت من الکافرین من المنکرین لانعامنا علیک، جو ہم پر آپ پر یہ کہ نعمتیں کر رہے ہیں، انعامات کیے۔ قال فعلتها، حضرت نے فرمایا کہ وہ قتل جو میں نے کیا، اذن اس وقت، وانا من الضالین اے من الناسین، مجھ سے نسیان ہو گیا، اس لیے کہ یہاں ضلالت کا معنی گمراہی کے نہیں ہے، جہالت کا معنی بھی نہیں ہے، نسیان کا معنی ہے، اور آپ نے پڑھا ان تزل احداہما فتذکر احداہما الاخری، ایک خاتون اگر بات بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلائے، فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، ضلالت وہاں پر نسیان کے معنی میں، یہاں پر بھی نسیان کے معنی میں، مودودی نہیں بننا، سمجھ رہی میں کہ نہیں۔ فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ، بس میں تم سے بھاگا، لما خفتکم جب تم سے مجھے اندیشہ ہو گیا قتل کا، لما خفت قتلکم تمہارے قتل کا اندیشہ ہو گیا، لما خفتکم یہ شرط ہے، ففررت یہ ما قبل اس پر دال علی الجزاء، فوہب لی ربی حکما، میں بھاگ کر چلا گیا، ٹھیک ہے جلا وطن ہو گیا لیکن اللہ نے مجھے نبوت دے دی، اس لیے کہ وہاں شادی کی اور 10 سال بکریاں چرائی، واپسی پر طور پر آپ کو نبوت ملی، وجعلنی من المرسلین، اللہ نے مجھے رسول بنا دیا، وتلک نعمت تمنھا وتلک ان عبدت بنی اسرائیل، اور وہ کیا چیز یہ کہ آپ نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا دیا، یہ کوئی نعمت ہے کہ تمنع علیہ، تو مجھے جتلا رہا ہے، مجھے بتا رہا ہے،
اب ان ابت بنی اسرائیل کو تلک سے اس سے بدل بنا دو. وہ تلک یہ کیا ان ابت بنی اسرائیل کہ تو نے بنی اسرائیل کو میری قوم کو غلام بنا کر کے چھوڑا ہے. یہ ہوگا مبتدا. نعمت موصوف تمن علیہ یہ اس کے لیے صفت بنے گا پھر خبر بنے گا. وتلک یہ کہ تو بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا کر کے چھوڑا ہے. نعمت یہ کوئی انعام ہے کہ تمن علیہ تو مجھے جتلا رہا ہے. سمجھ رہی میں کہ ٹھیک ہے انعام ہے لیکن اتنا نہیں ہے کہ تو نے ساری قوم کا ستیہ ناش کیا ہے. مرغی چھوٹا سا انڈا دے دے اور پھر اس کے بعد کٹوس 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 مانا میدان فتح ہو گیا جی. سمجھ رہی میں کہ تمہیں بلیوں سے بچانا، تمہیں دانا دینا، تمہاری سردی گرمی کا انتظام مالک کر رہا، لیکن تو نے چھوٹا سا انڈا دیا اور بکری نے غریب نے اتنا بڑا بچہ دیا، اونٹنی نے بچہ دیا گائے نے، لیکن وہ اتنا اعلان نہیں کرتی. مرغی کٹوس کٹوس ہو گیا. اس لیے ہمارے حضرت فرماتے ہیں ملک میں تبدیلی آئے گی کہ مرغی پالا کرو. بولو. اس لیے ہمارے امیر المومنین والی ہے ریاست مدینہ فرما رہے کہ مرغی پالا کرو اور انڈوں کا کاروبار کرو. سمجھے؟ انڈے کھلائیں حافظ صاحب کے. سمجھے؟ اس کا انتظام پہلے سے نہیں ہو رہا ہے. سمجھے؟ انڈے کرو. تو یہ نعمت تو ہے، انعام ہے آپ کا جو تم مجھے جتلا، لیکن پورے بنی اسرائیل کو تم نے غلام بنا دیا. اس کے مقابل میں یہ کیا ہے؟ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ وَتِلْكَ أَنْ عَبَّدْتَ بنی اسرائیل کہ تو بنی اسرائیل کو غلام بنا چکا. نعمت یہ کوئی انعام ہے کہ تمن علیہ تو مجھے بتا رہا. ہو گیا مولانا. قال فرعون نے کہا وما رب العالمین، رب العالمین کیا ہے؟ قال هو رب السماوات والارض وما ثبت بينهما، آسمان و زمین کا رب ان کے درمیان میں. ان کنتم موقنین، اگر تمہارا یقین ہے اس پر ایمان لاؤ. ان کنتم موقنین بهذه الامور فآمنوا به، صلی اللہ پر ایمان لاؤ. قال لمن حوله، فرعون نے اپنے دائیں بائیں چمچوں سے کہا. سمجھے؟ قال لمن ثبت حوله الا تستمعون، تم لوگ سنتے نہیں ہو. قال ربکم ورب، پھر موسیٰ نے اور جلانے کے لیے فرمایا ہوا ربکم ورب آبائکم الاولین، اللہ تمہارا رب تمہارے آبا و اجداد کا بھی رب. قال فرعون نے کہا ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، یہ تمہارا رسول جو تمہارے پاس بھیجا گیا ہے یہ مجنون ہے. ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، یہ مجنون، میں سمجھدار ہوں. تیزوں نہ مار. قال هو رب المشرق والمغرب وما ثبت بينهما، کہنے لگے پھر موسیٰ نے لفظ رب کو کہہ رہا ہے مشرق و مغرب کا رب ہے ان کے درمیان کا. ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے تو فصدقونی، میری تصدیق کرو. قال لئن اتخذت الہا غیری، تو بار بار کہہ رہا ہے اس کو معبود اور رب بنا رہا، اگر میرے علاوہ تو نے کوئی اور معبود بنایا لاجعلنک من المسجونین، میں قید میں آپ کو رکھوں گا. قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتفعل ذلک بی، آپ میرے ساتھ یہ کریں گے؟ ولو جئتک بشیء مبین، حال یہ کہ میں کھلم کھلا دلیل آپ کے پاس لے کر کے آیا ہوں، کھلی دلیل لے کر کے آؤں. اتفعل بی ذالک، یہ کام آپ میرے ساتھ کریں گے؟ یا اتسجنونی، تو مجھے قید میں رکھے گا؟ ولو جئتک بشیء مبین، کھلی دلیل، حق پر بھی ہوں پھر بھی قید میں. قال فاتح بھی، کہنے لگے کہ وہ شیء مبین تمہارا کیا ہے؟ ان کان الامر کذالک فاتح بالشیء المبین، وہ شیء مبین کھلم کھلا دلیل وہ لے کر کے آؤ. ان کنت من الصادقین، اگر سچے ہو. موسیٰ نے فرمایا وہ کھلی دلیل یہ، فالقى عصا، عصا کو پھینکا، فاذا هي ثعبان مبین، بہت بڑا اژدہا بن گیا. ویسے جانن ہے اور حیۃ تسعى، چھوٹا سانپ ہے لیکن ادھر اژدہا بن گیا. ونزع يده فاذا هي بيضاء، حضرت نے دست مبارک ایسے کیے، نکالا چمکتا دمکتا، فاذا هي بيضاء للناظرين. قال للملأ حوله، اپنے دائیں بائیں لوگوں سے کہا ان هذا لساحر علیم، یہ تو بہت بڑا ماہر یہ ہے کہ جادوگر ہے. يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره، اپنے جادو سے تمہیں نکالنا چاہ رہا. فماذا تأمرون، تم لوگ کیا کہتے ہو، اس کو کیا سزا ہونی چاہیے؟ قالوا ارجه واخاه، انہوں نے کہا کہ چھوڑ دے اس کو اور اس کے بھائی کو. وابعث فی المدائن حاشرین، اور شہروں میں جمع کرنے والے بندے بھیج دے جادوگروں کو لے کر کے. ارجه یہاں بھی اسی طرح ارجا یرجی، ارجا سے ارجے امر کا صیغہ، اور ہی ارجے ہی و اخاه. اب یہ ہوگا جہ و فعل، لہذا فعل حکمی ہے درمیان سے ساکن کر دے. ارجه و اخاه یہ ضمیر ہے. اڑے کچھ سمجھ میں آئے نہیں؟
قالوا ارجع واخاه وبس في المدائن حاشرین یاتوک بكل سحار علیم، بہت بڑے بڑے ماہر قسم کے جادو لے کر کے آئیں جائیں گے. فبعث الحاشرین، جمع کرنے والے اس نے بھیج دیا، جمع کرنے والے بھیج دیا اس نے شہروں کے اندر، انہوں نے جمع کر دیا. فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم، ایک تاریخ پر یہ کہ جمعرات کو مقابلہ ہوگا، ایک تاریخ کے لیے جادوگروں کو جمع کیا گیا. وقیل للناس هل انتم مجتمعون، لوگوں کو بتایا کہ کیا تم لوگ جمع ہو جاؤ گے. اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ استفہام امر کے معنی میں، یعنی قیل للناس اجتمعوا اجتمعوا اجتمعوا، لوگوں سے کہا کیا ہے میرے عبادت کرنے والے میرے چمچوں، تم سارے کے سارے جمع ہو جانا. اس لیے کہ اسلمتم یا فهل انتم منتهون کا معنی انتهوا عن شرب الخمر، وہاں یہ قانون آپ سے عرض کیا تھا. وقیل للناس هل انتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة، ہم جادوگروں کی پیروی کریں گے ان کانوا الغالبین، اگر وہ غالب آ جائیں گے. فلما جاء السحرة، جادوگر آ گئے. قالوا لفرعون، فرعون سے کہا ان لنا لاجرا، کوئی ہماری فیس ہوگی ان كنا نحن الغالبین، اگر ہم غالب ہیں. قال نعم، انہوں نے کہا قال نعم، ان قال نعم لکم اجر، تمہارے لیے فیس ہوگی. وانکم اذا لمن المقربین، تم میرے خاص چمچے بن جاؤ گے، مقرب بن جاؤ گے. حضرت اقدس مفتی نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے، تم میرے خاص چمچے بن جاؤ گے، سمجھے، قریبی. قال لهم موسیٰ، حضرت موسیٰ نے فرمایا القوا ما انتم، تم پھینک دو جو کچھ پھینک سکتے ہو، چاہے رسیاں پھینکو، جوتے پھینکو، ڈنڈے پھینکو، جتنے بھی جادو سے سانپ بنا سکتے ہو بناؤ. القوا ما انتم ملقون به فالقوا حبالهم عصیهم، انہوں نے رسیاں اور یہ کہ ڈنڈے پھینک دیے. وقالوا، کہنے لگے نقسم بعزت فرعون، فرعون کی عزت کی قسم اٹھاتے ہیں. وقالوا بعزت فرعون نقسم بعزت فرعون، یہ با قسمی ہے، فرعون کی عزت کی قسم اٹھاتے ہیں. انا لنحن الغالبون، غالب آ جائیں گے، اس لیے کہ ہمارا رب ایسا رب ہے کہ اس کا تعاون معبود اس کے یہ ہے کہ جادوگر اس کا تعاون کر رہے ہیں، اور رب ہمیں طاقت بھی دے گا، ہم غالب آ جائیں گے، اس کی قسم. فالقى موسى عصاه فاذا هي تلقف، بس اچانک نگلنے لگی ما یافکون، جو کچھ انہوں نے بنایا تھا. فالقى السحرة ساجدين، جادوگر یہ القیا مجھول آپ کو بتا چکا ہوں، سجدے میں گر گئے. قالوا آمنا برب العالمین، رب موسیٰ وہارون، ہمارا ایمان ہے. قال آمنتم له، کہنے لگے تم نے ان کی بات مان لی، اطاعت کر لی ہے موسیٰ کی. قبل ان آذن لکم، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دے دوں. انه لکبیرکم الذی، یہ بڑا ماسٹر ہے تمہارا استاد ہے. الذی علمکم السحر، جس نے تمہیں جادو سکھا دیا ہے. میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں فلسوف تعلمون، تمہیں پتہ چلے گا. لأقطعن أيديكم وأرجلكم، تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دوں گا. متخالفتاً، ایک دوسرے کے خلاف، یہ حال بنے گا ایدی اور ارجل سے. حال کونها متخالفتاً، یعنی ایک ہاتھ دائیں ہاتھ تو بائیں پاؤں، یا اس کا الٹ. ولأصلبنكم أجمعين، سولی پر دے دوں گا. قالوا لا ضير لنا، انہوں نے کہا کہ کوئی نقصان دہ ہمارے. لا ضير کائن لنا، لا زیر کمنا لا یضر علینا، لا ضرر علینا، کوئی ضرر نہیں ہے. لا زیر کائن علینا، کوئی نقصان نہیں ہے. انا منقلبون الی ربنا، یہاں سے مریں گے اللہ کے پاس جائیں گے. انا نطمع یغفر لنا ربنا خطایانا، ہماری توقع اور امید یہ ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے گا. کیوں؟ لأن كنا اول المؤمنین، لأن كنا مولانا سمجھے، یہ یغفروں کے ساتھ لأن كنا اول المؤمنین، اس وجہ سے کہ ہم اول المؤمنین بنیں گے. بعد والے لوگ، ہم ساحر لوگ پہلے ایمان قبول کریں گے، دوسری نسل ہمیں دیکھ دیکھ کر کے، تو اول المؤمنین ہم ہو گئے. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ نَسْرِ بِعِبَادِهِ، ہم نے موسیٰ کو حکم دے دیا رات میری بندوں کو لے کر کے نکلو. اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، تمہارا پیچھا کیا جائے گا. اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، تمہارا پیچھا ہوگا. فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، فرعون نے یہ کہ شہروں کے اندر جمع کرنے والے بندے بھیج دیں، اور کہنے لگے فقال، کہنے لگے ان هؤلاء لشرذمة قلیلون، یہ چھوٹی سی ایک جماعت ہے بنی اسرائیل کے موسیٰ والے، یہ کچھ بھی. وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، یہ اللہ کا بھلا کرے ہمیں غصہ دلا رہے ہیں. وَإِنَّهُمْ لَغَائِظُونَ لَنَا، یہ ہمیں غصہ دلا رہے، ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ، اور ہم سب کے سب حاضرون، اللہ کا احتیاط کرنے والے، ساز و سامان جمع کرنے والے ہیں. فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، بس وہاں سے وہ نکلے. اللہ فرماتے کہ ہم نے ان کے باغات سے اور ان کی چشموں سے نکال دیا، وہ کنوزن اور خزانوں سے، وہ مقامن کریم، اچھی اچھی جگہوں سے. پھر ہم نے ان کو نکال دیا، اور ان کا یہ کہ ان چیزوں کا وارث بنائے بنی اسرائیل کو. وَأَوْرَثْنَا بنی اسرائیل، مذکور چیزوں کا وارث ہم نے بنی اسرائیل کو بنایا. ایراسن کائنن کذالک، اس طریقہ پر. فَأَتْبَعُوهُم مُشْرِکِینَ، فرعون کے بندے جمع ہو گئے، جمع ہو کر کے
فاتبعوا مشرکین، پیچھے لگے ان کے مشرکین، یہ کہ صبح کے روشنی کے وقت فلما ترا الجمعان، جب دونوں جماعتوں نے آمنے سامنے ایک دوسرے کو دیکھا، ترا آیہ ترا تفاعل سے، جب دونوں جماعتوں نے فرعونی بنی اسرائیل قبطی نے ایک دوسرے کو دیکھا، قال اصحاب موسیٰ، بنی اسرائیل نے کہا کہ حضرت انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے، انا لمدرکون، ہم مدرک ہے، اور فرعون کی جماعت مدرک ہے، انہوں نے ہمیں پا لیا۔ قال کلا، فرمایا کہ خبردار، کلا، آپ لوگ یہ کہ اس خوف سے باز آ جاؤ، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ یہ کہ اللہ تعالیٰ سیہدینی الی طریق النجات، اللہ مجھے طریق نجات کی طرف رہنمائی کرے گا۔ اور اللہ نے کر دی فور، فاوحینا الی موسیٰ، موسیٰ کو ہم نے حکم کر دیا، ان اضرب بعصاک الحجر، اپنے عصا کو پتھر پر یہ کہ اپنے عصا کو باہر دریا پہ یہ کہ مار دو، فانفلق، پس فضرب، اپنے مارا، فانفلق، پس یہ کہ وہ چر گیا دریا، فکان کل فرق کالطود العظیم، دریا کا ایک ایک 10-12 راستے بن گئے، فکان کل فرق، ہر ٹکڑا اس کا کالطود العظیم، جیسے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں، پہاڑوں کی طرح ہو گئے۔ وازلفنا ثم الاخرین، اور ہم نے قریب کر دیا اس جگہ پر فرعونیوں کو، الاخرین سے فرعون اور اس کی جنود مراد ہے، اور سما مفعول بھی ہے، سما نہیں ہے، سما مفعول فی ہے، اس کے لیے ازلفنا، وازلفنا سما، اس جگہ پر ہم نے قریب کر دیا الاخرین فرعونیوں کو، وانجینا موسیٰ ومن ثبت معه اجمعین، موسیٰ اور آپ کے ساتھیوں کو نجات دے دی، ثم اغرقنا الاخرین، دوسرے بدماشوں کو ہم نے غرق کر دیا، ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لهو العزیز الرحیم، واتل علیہم نبأ ابراہیم، یہ بھی دلیل منقول عن الانبیاء، موسیٰ والی دلیل حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام، واتل علیہم نبأ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی دلیل ان کو سنا دو، اذ قال لابی وقومہ، اس نے اپنے قوم سے اور ابا سے کہا، ما تعبدون، کن کی تم عبادت کرتے ہو، ای شیء تعبدون، ما محلا منصوب ہے، قالوا نعبد اصناما، انہوں نے کہا بتوں کی عبادت کرتے ہیں، فنظل عاکفین لها، ہم ان کے یہ کہ آگے دھرنا دے کر کے بیٹھ جائیں گے، فنظل، نحن ضمیر اس کا اسم ہے، عاکفین لها اس کے لیے خبر بنے گا، فنظل عاکفین، ان کے آگے دھرنا دیے ہوئے ہم لوگ، قال هل يسمعونكم اذ تدعون، کیا یہ تمہارے بت تمہیں سنتے تمہاری بات کو، اذ تدعونهم، جب تم ان کو پکارتے ہو، اذ تدعون یہ ظرف بنے گا یسمعون کے لیے، او ينفعونكم، یا تمہیں نفع دے سکتے، او يضرون، یا نقصان دے سکتے، قالوا، انہوں نے کہا کہ لا يسمعون ولا ينفعون ولا يضرون، یہ کچھ بھی نہیں، لیکن بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، آبا و اجداد کو اسی طرح کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، يفعلون فعلا كذلك، یہ پورا جملہ وجدنا کے لیے دوسرا مفعول بنے گا۔ قال، حضرت نے فرمایا، اتفکرتم، کبھی تم لوگوں نے، اتعملتم، تم نے کبھی تأمل کیا، غور کیا، فرائیتم، دیکھا ہے، ما کنتم تعبدون، تم جن کی عبادت کرتے ہو، انتم، تم، و آباؤکم الاقدمون، تمہارے پرانے آبا و اجداد، یہ سارے کے سارے، فإنہم عدو لی، یہ سارے میرے دشمن ہیں، الا رب العالمین، مستثنی منقطع ہے، ہاں اللہ، الذی خلقنی، جس نے مجھے پیدا کر دیا، فہو یہدینی، طریق نجات کی طرف وہ میری رہنمائی کرتا، والذی ہو یطعمنی، کھلاتا، ویسقینی، پلاتا، واذا مرضت، مریض ہوتا ہوں، فہو یشفینی، وہ مجھے شفا دیتا، والذی یمیتنی، جو میری روح کو قبضہ کرے گا، ثم یحیینی، پھر بعثت پر مجھے زندہ کر دے گا، والذی اطمع، وہ ذات کہ میری امید ہے کہ یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اللہ میرے یہ کہ گناہوں کو، یہ کہ قیامت کے دن یہ کہ گناہوں کو بخش دے گا، یا ربی حب لی حکمن، اے اللہ مجھے حکمت دے دے، والحقنی بالصالحین، نیک لوگوں میں اللہ میرا شمار کر دے، ان کے ساتھ، واجعل لی لسان صدق، میرے لیے سچائی کی زبان پیدا کر دے، فی الآخرین، پچھلی نسلوں کے اندر، یعنی پچھلے آنے والی نسلیں وہ اللہ کا بھلا کرے، فرمان بردار بھی ہوں اور میری سچائی پر گواہی بن جائے، واجعل لی لسان صدق، سچائی کی ہے کہ زبان پیدا کر دے میرے لیے، فی الآخرین، آئندہ آنے والی نسلوں میں کہ وہ مجھے سچا کہہ دیں، اور میری ہے کہ صداقت کی گن گائیں، واجعل لی من ورثۃ جنت النعیم، اور یہ کہ جنت و نعیم کے وارثوں میں سے مجھے بنا دے، واغفر لابی، میرے ابا کی یہ کہ مغفرت کر دے، انہ کان من الضالین، وہ ضالین میں سے ہے، یہ اس وقت جب کہ ممانعت نہیں تھی، دعا کر دی، ولا تخزنی یوم یبعثون، جس دن ان کو اللہ آپ کا بھلا کر اٹھایا جائے گا، اس دن یہ ہے کہ اے اللہ مجھے رسوا نہ کر دینا بعثت کبریٰ کے موقع پر۔ اب یہ ہے کہ آگے اللہ کی طرف سے کلام ہے کہ یوم یبعثون کیا ہے،
یوم یبعثون، اللہ فرماتے یوم لا ینفع، یہ یوم یبعثون یوم لا ینفع یہ بدل بنے گا یوم یبعثون پہلے والے یوم سے، یوم لا ینفع مال ولا بنون۔ اللہ یوم یبعثون کی تعریف خود کرتا ہے، یہ وہ یوم یبعثون ایسا دن ہے کہ لا ینفع مال ولا بنون، اس میں نہ مال نہ بیٹے کوئی بھی کام نہیں آئیں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ہاں ٹھیک ٹھاک قسم کا دل اللہ کے پاس لے کر کے جو آ جائے گا، سلیم عن الشرک، شرک سے صحیح سالم۔ وازلفت الجنۃ للمتقین، جنت کو قریب کر دی، یہ سب ماضی مستقبل کے اور اس میں استقبال کے معنی میں، وازلفت الجنۃ، جنت کو قریب کیا جائے گا متقین کے لیے، وبرزت الجحیم، جہنم کو ظاہر کیا جائے گا للغاوین، یہ کہ گمراہ لوگوں کے لیے، وقیل لهم، ان سے کہا جائے گا اینما کنتم تعبدونہ من دون اللہ، کہاں ہے وہ، این خبر مقدم ہے، ما کنتم تعبدونہ، جن کی تم عبادت کرتے تھے اللہ کے علاوہ، ما کنتم تعبدونہ من دون اللہ، موصول سے یہ خبر بنے گا اس کے، هل ینصرونکم، وہ تمہارے مدد کر سکتے ہو، ینتصرون یا خود بدلہ لے سکتے ہیں، فکبکبوا، لہذا یہ ابلیس اور اس کے ماننے والے اور یہ مشرکین کبکبوا فیہا، اوندھے منہ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ہم ان کو، یہ ہم تاکید کبکبوا کے واو کے، پھر یہ معطوف علیہ ہوگا، واو عاطف الغابون کو اس پر عطف ہے، والغابون، اور گمراہ قسم کے لوگ جو سمجھے ان سب کو، وجنود ابلیس اجمعون، اور ابلیس کی لشکر سارے کے سارے، قالوا، یہ سب کے سب عابد اور معبود، ابلیس اور اس کے لشکر مشرکین سارے کہیں گے، وہم فیہا یختصمون، آپس میں جھگڑیں گے جہنم کے اندر، کہیں گے تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین، ہم تو بہت بڑی گمراہی میں تھے، اذ نسویکم برب العالمین، کہ ہم تمہیں عابد اور معبود دونوں جہنم میں جھگڑیں گے، اذ نسویکم، عابد کہیں گے کہ ہم نے تمہیں برابر قرار دیا تھا برب العالمین، اللہ کے برابر تمہیں قرار دیا، یہ ہم سے بڑی غلط ہے، وما اضلنا الا یا ربنا، اللہ ہمیں کسی نے گمراہ نہیں کیا مگر ان مجرمین نے کیا، فما لنا من شافین، آج ہمارے لیے کوئی سفارشی نہیں ہے، لنا خبر مقدم، شافین مبتدا مؤخر ہے، ولا صدیق حمیم، کوئی مخلص دوست بھی نہیں ہے، فلو ثبت ان لنا کرۃ الی الدنیا، کاش کہ ہمیں دنیا کی طرف واپس جانا ہو، فنکون من المؤمنین، ہم ایمان کو قبول کریں گے، ان فی ذلک المذکور لآیۃ، مذکورہ کے اندر بڑی نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، پھر بھی لوگ ایمان نہیں لاتے، وان ربک لہو العزیز الرحیم، کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح نے بھی رسولوں کی تکذیب کی، حالانکہ صرف نوح کی تکذیب کی، لیکن مرسلین ایک نبی کی تکذیب تمام انبیاء کی تکذیب ہے، اس وجہ سے مرسلین کا، اذ قال لهم اخوهم نوح، حضرت نوح نے فرمایا الا تتقون، تم ڈرتے نہیں ہو، بچتے نہیں ہو الشرک، شرک سے، انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون، ان کان الامر کذالک، اگر مجھے سچے سمجھتے ہو اللہ سے ڈراؤ کراؤ، میری اطاعت فرما بردار، وما اسألکم علیہ اجرا، اور ما اسألکم علیہ اجرا، میں کوئی فیس نہیں مانگتا تم سے تبلیغ پر، ان اجری الا علی رب العالمین فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرا کرو میری اطاعت کرو، قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی تصدیق کریں گے، آپ کی فرمانبرداری کریں گے، حالانکہ واتبعک الارذلون، گھٹیا قسم کے لوگ تیری بات مانتے ہیں، اے نو گھٹیا قسم کے لوگ تیری بات مانتے ہیں، ہم کیسے تیری بات مانیں، قال وما علمی، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، قال اب وما علمی، اس کا کالا کا مقولہ نہیں بن سکتا، واو آ گیا، قال اہم کذالک، قال اہم کذالک، اسی طرح سمجھے، یہ کہتے کہ گھٹیا قسم کے غریب لوگ آپ کی بات مانتے، شاید ان کو چار ایک روٹی ان کو مل جائے، قال اہم کذالک، اس طرح ہے، وما علمی بما کانوا یعملون، جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا مجھے کوئی علم، یعنی کسی مفاد کے لیے اگر وہ کر رہے ہوں کہ اسلام میں ہمیں کچھ مل جائے، اس کا مجھے علم نہیں ہے، ان حسابہم، نہیں ہے ان کا حساب مگر رب پر، لو تشعرون، کاش کہ تمہیں اگر معلوم ہوتا، اگر تمہیں یہ معلوم ہوتا، لو تشعرون ان حسابہم علی اللہ، تمہیں معلوم ہوتا کہ ان کے حساب اللہ کا بھلا کرے اللہ پر ہے، تو پھر اس قسم کے اعتراضات اب نہ کرتے، ان وما انا بطارد المؤمنین، ایمان والوں کو میں دھتکار نہیں سکتا، ان انا الا نذیر مبین، میں تو یہ کہ نذیر مبین ہوں، قالوا لئن لم تنتہ یا نوح اگر تو باز نہیں آگا لتکونن من المرجومین، قال یا ربی ان قومی کذبون، اے اللہ قوم نے میری تکذیب کر دی، ان کان الامر کذالک فافتح بینی و بینہم فتحا، اے اللہ میرے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دے، ونجنی ومن معی، مجھے ونجنی ومن ثبت معی، میرے ساتھ من المؤمنین جو ہے ان سب کو نجات دے دے، فانجیناہ، جب اللہ فرماتے کہ ان کو نجات دے دی، ومن ثبت معه فی الفلک المشحون، بھری ہوئی کشتی کے اندر ہم نے کشتی بھر گئی، ثم اغرقنا بعدو کا من، یہ بعدو مبنی ہے، ثم اغرقنا بعد انجائہم،
ان کی نجات کے بعد ہم نے غرق کر دیا الباقی نوح علیہ السلام کی قوم کو باقی کو ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثر مؤمنین وان ربک لهو العزیز الرحیم کذبت عاد المرسلین قوم عاد نے رسولوں کی تکذیب کر دی وإلی عاد اخاهم ہودا صرف ہود کی تکذیب کر دی تو اسی طرح ایک نبی کی تکذیب سب کی تکذیب ہے اذ قال لهم اخوهم ہود نے ان سے کہا لا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر کوئی فیس نہیں مانگتا ان اجری الا علی رب العالمین اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون کیا تم لوگ تعمیر کرتے ہو ہر اونچی جگہ پر آیت نشانیاں بڑی بڑی بلڈنگیں تعبثون بیکار قسم کے کہ جس سے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ابس اور محض فضول بنانے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں اتبنون تم تعمیر کرتے بکل رین ہر اونچی جگہ پر آیت نشانہ رکھتے ہو اور تعمیر کرتے ہو تعبثون محض فضول باتیں ہیں تمہارے فضول گوئی کر رہے ہو یہ تعبثون حال بنے گا اللہ آپ کا بھلا کرے وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ تم محل بناتے ہو بڑے بڑے مصانع محل کے معنی میں بڑے بڑے محل بناتے ہو شاید کہ تم اس طرح لگتا ہے دنیا کے اندر رہو گے یہ لعل کان کے معنی میں مولانا کأنکم تخلدون اس طرح لگتا ہے گویا کہ تم ہمیشہ رہو گے وَإِذَا بَطَشْتُمْ جب کسی غریب کو پکڑتے ہو ظالمانہ انداز میں جب پکڑتے ہو تو بطشتم جبارین ظالمانہ انداز میں پکڑتے ہو مظلوموں کو فاتقوا اللہ واتقون واتقوا الذی امدکم بما تعلمون اور اس اللہ سے ڈرا کرو الذی امدکم بما تعلمون جس نے تمہیں مدد دی ہے جس کا علم بھی تمہیں ہے امدکم پہلے والے سے بدل ہے امدکم بانعام وبنین اولاد چوپایا بھی دے دے بیٹے دے دے وجنات وعیون باغات اور چشمے انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم سنگین قسم کے دن کے عذاب سے میں ڈر رہا ہوں قالوا سواء علینا انہوں نے کہا ہم پچھ کے پچھ بب کے بب بش کے بش دب کے دب ہے قالوا سواء علینا ہمارے سامنے برابر خبر مقدم اب عزت ام لم تکن من الواعظین تو تقریر کر یا نہ کر یہ حمزہ تسویہ ہے یعنی وعظ کا وعدم واضح کا سواسی یعنی تیری تقریر اور عدم تقریر دونوں ہمارے سامنے برابر ہے کوئی اثر نہیں ہوگا جیسے انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون یہ اسی طرح نویں پارے میں بھی گزرا یہاں بھی گزرا پہلے پارے میں بھی گزرا یہ ایک قسم کی ترکیب ہے قالوا سواء علینا اوازتم لن تكون من الواعظین ان هذا الا خلق الاولین یہ پرانے لوگوں کی باتیں ہیں اگلوں کے طریقہ کار ہے جو تو ہمیں سنا رہا ہے ڈرا رہا ہے کچھ بھی نہیں وما نحن بمعذبین کوئی عذاب نہیں ہوگا فکذبوہ نبی کی تکذیب کر دی فاہلکناہم سب کو ہلاک کیا ان فی ذلک لآیۃ اس میں بڑی نشانی وما کان اکثرهم وان ربک لهو العزیز الرحیم کذبت ثمود المرسلین قوم ثمود نے رسولوں کی تکذیب کی یہاں بھی صالح علیہ السلام کی انہوں نے تکذیب کر دی لیکن ایک صالح کی تکذیب کو تمام انبیاء کی تکذیب قرار دیا ہے کذبت ثمود المرسلین قال اخوهم صالح الا تتقون صالح نے کہا اللہ سے ڈرتے نہیں یا الا تتقون شرک سے بچتے نہیں انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر کوئی فیس نہیں مانگتا ان اجری الا علی رب العالمین اتترکون فیما ہاہنا اس دنیا میں اس جگہ پر تمہیں چھوڑ دیا جائے گا امین درالے کے امن میں رہو گے کیا چھوڑ دیا جائے گا اور فیما ہاہنا فیما ثبت ہاہنا اس دنیا میں تمہیں چھوڑ دیا جائے گا امن کی حالت میں درالے کے امن میں فیما ہاہنا اس سے بدل ہے فی جنات وعیون یعنی تمہارے باغات میں اور چشموں میں وزرون اور کھیتیوں میں ونخل اور کھجوروں کے درخت میں کھجوروں کے درخت طلعها حزیم جن کے خوشے بالکل یہ کہ نظیف قسم کے اور لطیف قسم کے طلعها حزیم کھجوروں کے وہ درخت کہ طلعها حزیم جن کے خوشے یہ کہ بہت نازک ہے اور بہت ہی اللہ کا بھلا کرے لطیف ہے نظیف ہے یہ طلعها حزیم پورا جملہ یہ صفت بنے گا نخل کے لیے وتنحتون من الجبال بیوتا فارہین اور پہاڑوں سے تم گھر تراشتے ہو فارہین اتراتے ہوئے اور غرور کرتے ہوئے ان کان الامر کذالک فاتقوا اللہ واطیعون اللہ سے ڈرا کرو میری اطاعت کرو ولا تطیعوا امر المسرفین اور حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے لوگوں کی بات نہ مانا کرو الذین یفسدون فی الارض یہ مسرفین کون ہوتے الذین یفسدون فی الارض جو زمین میں یہ کہ تخریب کارتی کرتے ہیں ولا یصلحون اصلاح کا کام بالکل نہیں کرتے قالوا انما انت مفترین
قوم نے یہ کہا حضرت صالح سے تو انما انت من المسحرین، تو جادوگروں میں سے، ما انت الا بشر مثلنا، تو بشر ہے ہمارے طرح، ان کان الامر کذالک، حقیقت یہ اگر تو رسول ہے اور عذاب آئے گا ہم پر تیری بات نہ ماننے کی صورت میں، فاتح بآیتین، تو کچھ پھر نشانی لے کر کے آ جاؤ، ان کنت من الرسول۔ قال ھذی ناقۃ، یہ میری، یہ اللہ کا بھلا کرے اونٹنی ہے جو اللہ کی طرف سے، لہا شرب، ایک دن اس کے پانی پینے کی باری ہے، وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ، اور تمہارے لیے یہ کہ اللہ کا بھلا کرے ایک دن پینے کا، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، برے طریقے سے اس کو یہ کہ چھونا بھی نہیں، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، سنگین قسم کا عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ لیکن پھر ان ظالموں نے فَعَقَرُوهَا، آپ کو بتا کدھار نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، نادم ہو گئے، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ۔ تھوڑا سا چکر لگا کر، میرے گھر میں کچھ پریشانیاں ہیں، معاشی حالت بھی درست نہیں، آج میں نے ایک قرآن ختم کیا، سوچا آپ سے دعا کراؤں، اللہ آپ کی مدد فرمائے، آپ کے لیے دعا کریں گے، اللہ برکتوں سے نوازے۔ گھر والوں کو بتاؤ اگر دیندار ہے وضو کے ساتھ رہا کریں، سورہ واقعہ پڑھو مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد، اور یاسین شریف صبح کو۔ ہمارے ساتھی، ہمارے مدرسے میں بھی پریشانی ہے، مدرسے والے بھی ساتھی پڑھتے نہیں ہیں ہمارے علماء، اور وہ سمجھتے ہیں کہ مسائل پیسے سے حل ہوں گے، یاسین سے تھوڑی مسئلہ حل ہو جائے گا، یا سورہ واقعہ سے مسئلہ۔ ہمارے مسائل، ہم لوگ مینگل لوگ ہیں، اپنے مسائل خود حل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف لے جانے کی ضرورت محسوس نہیں فرماتے، سمجھے؟ یہ حال ہے جس قوم کا، تو وہ اسی طرح ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کذبت قوم لوط المرسلین، قوم لوط نے رسولوں کی تکذیب کی، حضرت لوط علیہ السلام۔ یہاں بھی اسی طرح، اذ قال لهم اخوهم لوط، ان کے بھائی حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، الا تتقون، اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، یا الا تتقون، شرک سے بچتے نہیں ہو، انی لکم رسول امین، فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرا کرو، واطیعونی، میری اطاعت کرو، وما اسألکم علی التبلیغ من اجر، من زائدہ ہے، تبلیغ پر کوئی کسی قسم کی فیس تم سے نہیں مانگتا، ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر، میرا ثواب، میری فیس، الا علی رب العالمین، کائن علی رب العالمین، دنیا جہاں کے پالنے والے رب پر ہے۔ اتاتون الذکران من العالمین، تم لڑکوں کے ساتھ یہ کہ بدکاری کرتے ہو، من العالمین، من العالمین حال کونہم کائن من العالمین، پوری دنیا سے چن کر کے عورتوں کو چھوڑ کر کے مردوں کے ساتھ یہ کہ لڑکوں کے ساتھ یہ کام کرتے ہو۔ اتاتون الذکران متجاوزین عن العالمین، باقی عالم سے یہ کہ ہٹ کر کے، وتذرون ما خلق له لكم ربكم من ازواجكم، اور چھوڑ دیتے ہو یہ کہ ماں ان عورتوں کو خلقہ لکم ربکم، جو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کر دیا، خود بتا دیا، من ازواجکم، تمہاری بیوی میں سے، وتذرون ما خلقہ لکم ربکم من ازواجکم بل انتم قوم عادون، حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے لوگوں۔ قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين، اگر آپ باز نہیں آئیں گے اس قسم کی نصیحتوں سے، یا لوط لتكونن من المخرجين من القرية، بستی سے آپ کو نکالا جائے گا۔ قال انی من القالین لعملکم، میں تمہارے اس بد کرداری سے، اس لواطت سے بیزار ہوں۔ قال انی لکائن من القالین لعملکم، میں بیزار ہوں۔ قلا یقلی اور قلا یقلا، یہ جو ما ودعک ربک وما قلا، تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں، تجھ سے بیزار نہیں، اسی سے یہ قالین کا اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ میں بیزار ہونے والوں میں سے ہوں، تمہارے میں بیزار ہوں، لعملکم، تمہاری اس لواطت کا، یہ لعملکم قالین کے ساتھ۔ رب نجنی والی مما یعملون، اے اللہ مجھے دیجئے میرے اہل و عیال کو، مما یعملون، جو کچھ یہ بدکاری کرتے ہیں۔ فنجیناہ اہلہ اجمعین، آپ کو اور اہل کو نجات دے دی، الا عجوزا فی الغابرین، مگر یہ کہ ایک بوڑھی باقی رہنے والوں میں پیچھے رہ گئی۔
مگر آپ کی بوڑھی بیوی فی الغابرین پیچھے رہنے والوں میں ہوگی. ثم دمرنا الاخرین باقی سب کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا. وامطرنا علیہم مطرا اور ان پر بارش ہم نے برسا دی. فساء مطر المنذرین جن کو ڈرایا جاتا ان کی بہت بری قسم کی بارش تھی. ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لهو العزیز الرحیم. کذب اصحاب الحجر المرسلین کذب اصحاب الایکۃ المرسلین بن کے رہنے والے اور یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم یہ لوگ. کذب اصحاب الایکۃ المرسلین قال لهم شعیب حضرت شعیب جھنڈ درختوں کے جھنڈ میں جو رہتے تھے آپ نے پڑھا. اذ قال لهم شعیب الا تتقون انی لکم رسول امین میں رسول امین ہوں جو تمہارے نفع کی بات ہوگی تمہیں بتا دیتا ہوں. فاتقوا اللہ واتقون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجرت تو نہیں مانگتا. ان اجری الا علی رب العالمین اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین کیل پورا کر کے لوگوں کو دیا کرو. ولا تکونوا من المخسرین گھٹانے والوں میں نہ ہو جاؤ جو گھٹا دیتے کمی کر دیتے. وزنوا بالقسطاس المستقیم اور انصاف کے ساتھ ٹھیک انصاف کے ساتھ وزن کر کے دیا کرو. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم لوگوں کے اشیاء کے اندر کمی نہ کر دو نقصان نہ کر دو. ولا تعثوا فی الارض مفسدین زمین کے اندر فساد کرتے نہ پھیرو. واتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین اور اس ذات سے ڈرا کرو جس نے تمہیں بنایا. والجبلۃ الاولین تم سے پہلے یہ کہ مخلوق کو بھی بنا دیا. والجبلۃ الاولین والخلقۃ الاولین قالوا انما انت من المسحرین تو بھی جادوگر ہے. وما انت الا بشر مثلنا تمہارے جیسے بشر ہے. وان نظنک لمن الکاذبین ہم آپ کو جھوٹوں میں سے سمجھتے ہیں. ان کنت صادقا اگر تو سچا ہے فاسقط علینا کسفا من السماء آسمان کے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دے. ان کنت من السماء قال ربی عالم بما تعملون تمہاری بد کرداری کو بما تنقصون بما تبخسون بما تخسرون جو تم گھٹاتے ہو گھٹائی کا عمل کرتے اس کو اللہ جانتا ہے. فکذبوہ نبی کہ انہوں نے تکذیب کر دی. فاخذہم عذاب یوم الذلۃ سائبان کا عذاب سائبان اور سایہ والے دن کے عذاب نے آ کر کے ان کو پکڑ لیا. مولانا ایسی سخت گرمی آ گئی اس گرمی کے اندر کچھ بادلیں آ گئی اور ان بادلوں میں یہ لوگ لپک پڑے کہ بھئی گرمی سے جا کر ابھی دیکھو نا کہ بادل یہاں سایہ چھا گیا سایہ آ گیا زمین پر. جو شدید گرمی ہوتی ہے تو کچھ بادلیں آ گئی وہاں سایہ ہو گیا. یہ لوگ دوڑے جا کر کے سایہ میں کچھ سکھ کا سانس لے لیں گے. وہاں جیسے گئے تو آگ کی بارش ان پر شروع ہوگی. پھر آگ ان پر برسنے لگی انگارے برسنے لگے. اسی سے یہ قوم تباہ ہو گئی جی. فاسقط علیہم فاخذہم عذاب یوم الذلۃ صاحبان کے عذاب نے ان کو پکڑ لیا. انہ کان عذاب یوم عظیم یہ سخت قسم کا سنگین قسم کا عذاب تھا. ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین مذکورہ واقعہ کے اندر بھی تمہارے لیے بڑی نشانی ہے لیکن پھر بھی لوگ وما کان اکثرهم بمؤمنین پھر بھی ایمان لانے والے نہیں ہے. وان ربک لهو العزیز الرحیم تیرا پروردگار عزیز غالب بھی ہے لہذا یہ ہے کہ وہ بدلہ لے سکتا ہے. اور الرحیم جو مخالف انسان اگر توبہ کرے تو اس کو اللہ بخشتا ہے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ یہ کس سے ختم ہو گئے یہ سارے قرآن کے ذریعے سے آپ کو معلوم ہو گئے. وَإِنَّ الْقُرْآنَ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے. یہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے. نزل به الروح الامین یہ ان کی دوسری خبر ہے. روح الامین جبریل علیہ السلام لے کر آئے وہ امین ہے اس نے کوئی کمی بیشی اس میں نہیں کی ہے. علی قلبک یہ نزلہ کے ساتھ متعلق ہوگا کہ تیرے سینے پر نازل ہو چکا ہے. اور لتکون من المنذرین بالقرآن تاکہ قرآن کے ذریعے سے تو لوگوں کو یہ ہے کہ ڈرائے اللہ کے عذاب سے. بلسان عربی مبین اور یہ عربی زبان کھلم کھلا عربی زبان کے اندر یہ نازل ہو گیا. من المنذرین بلسان عربی مبین عربی واضح عربی زبان یہ منذرین کے ساتھ متعلق. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ یہ قرآن اولین کی تمام کتابوں کے اندر موجود ہے یعنی اس کے مضامین. وَإِنَّ مضمون القرآن قرآن کے مضامین لموجود فی زبر الاولین پہلے لوگوں کی کتابوں میں. زبر کتب کے معنی میں ہے ان کی کتابوں میں یہ موجود ہے اس کے مضامین موجود ہے. یہ ایجہلون کب تک یہ اگر چلو عام یہود نہیں جانتے لیکن ان کے علماء کو تو پتہ ہے جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام دوسرے تو یہ جہالت سے کب تک کام لیں گے. ایجہلون ولم یکن لہم
ایجھلون یہ جاہل بنیں گے ولم یکن لہم آیتن ان کے لیے کوئی نشانی نہیں ہے کہ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل بنی اسرائیل کو علماء اس کو جانتے ہیں اس قرآن کو ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل لم یکن کا اسم ہے اور اللہ کا لہم یہ حال ہے آیتن اس خبر ہے ایجھلون جاہل بنیں گے ولم یکن نہیں ہے کہ ان یعلمہ کہ پہچان لے اس قرآن پاک کو بنی اسرائیل کے علماء وہ اس کو جانتے ہیں یہ نہیں ہے اللہ آپ کا بھلا کرے آیتن کائنۃ لہم ان کے لیے کس قسم کی نشانی نہیں بن سکتی کیونکہ علماء کو پتہ ہے علماء ان کے جانتے ہیں کہ یہ بالکل اللہ جیسے کہ بنی اسرائیل حضرت عبداللہ وغیرہ ولو نزلناہ علی بعض الاعجمین اگر یہ ہے کہ ہم اس کو کسی اجمی پر اتار دیں کہتے ہیں کہ محمد عربی ہے تو کسی اجمی پر اگر اس کو اتارتے فقراہ علیہم اور یہ اجمی ان کے سامنے اس کو پڑھتا ما کانوا مومنین تب بھی اس پر ما کانوا بہ مومنین اس پر ایمان نہ لاتے یعنی ابھی کہتے ہیں کہ جی عربی میں کیوں آ گیا ہے یہ بیروئی میں ہوتا بلوچی میں تو بیروئی بلوچی میں تو پھر کہتے ہیں عربی میں کیوں نہیں آئے سمجھ رہی تب بھی جن کو ایمان نہیں لانا ہے وہ تو بہانہ بناتے ہیں وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ اگر کسی اجمی پر اس کو اتار دیتے فقراہ علیہم وہ اجمی ان کے سامنے ان کو پڑھ لیتا ما کانوا بہ مومنین ما کانوا مومنین بہ تب بھی اس پر ایمان نہ لاتے سلکناہ فی قلوب المجرمین اس شرک کو ہم مجرمین کے دلوں میں گھسیڑ دیتے ہیں سلکن سلوکن کائنن کذالک اس طرح سلکنا شرک والکفر شرک اور کفر کو ہم داخل کرتے فی قلوب المجرمین مجرمین کے دلوں میں سلکن کائنن سلوکن کائنن کذالک اس طرح لا یؤمنون بالقرآن یہ قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ یروا العذاب العلیم یہاں تک کہ عذاب علیم کو دیکھ نہ لیں اور عذاب علیم کو دیکھنے کے بعد ایمان لائیں گے وہ ایمان غرغرہ والا ہے وہ تو قابل قبول نہیں ہے اڑے کچھ والا بڑا اس وقت جو ایمان لائیں گے عابد جی جی استاد جی آتا ہی تھے وہ منڈیا یہ جڑا نے سارے سو تپے ہیں اور آپ سوئیں تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور ساتھیوں سے گزارش ہے میں آپ کو بہترین مشورے دیتا ہوں 12 روپے 20 روپے 30 روپے کے وہ پلاسٹک والے چشمے ملتے ہیں کالے رنگ کے سمجھے اور وہ جب آپ پہنیں گے تو آپ کو ایسے جھونکا لگے گا میں کہوں گا واہ قرآن واہ اس کا اثر ہو گیا سمجھے آنکھیں آپ کی ویسے بھی نظر نہیں آئیں گے ایسے جھونکے لگیں گے آپ کو تو ہم کہیں گے واہ قرآن کا بڑا اثر ہو گیا اس میں کہتے ہیں امام دا امام مشوق دا مشوق بولو امام دا امام مشوق دا مشوق ہو تو امام مشوق مشوق سمجھے اور خطیب دا خطیب مشوق دا مشوق ہو خطیب تو خطیب مشوق یہ لوگ سیالکوٹ والے نا یہ ان لوگوں نے بیریش قسم کا خطیب لگے ان کی تقریر بڑی مزہ آ گئی ان کو اگلے سال اس کے بعد انتظامیہ نے یہ کیا اللہ آپ کا بھلا کرے کسی داڑھی والے بوڑھے کو لے گئے کہ بھائی تم تقریر کرو تو مقتدی سارے ناراض ہو گئے انہوں نے کہا کہ جی وہ خطیب جڑا نا وہ چنگا ہو وہ پہلے والے خطیب تو کسی نے کہا وہ کیا چنگا تھا کہتے بس جی خطیب دا خطیب مشوق دا مشوق ہو سمجھے بھی جان بیریش قسم کا تھا سمجھے تو ہوں تسی جڑا ہے نا سو جاؤ گے تو سونے دا سونا مزے دا مزے اور سبق دا سبق سمجھے بھی مزے دا مزے سبق دا سبق کسی کو کوئی پتہ نہیں چلے گا آج لگ رہا ہے کہ موسمیات والوں کی کہتے سخت بارش ہوگی 50 جھوٹوں کے بعد ہو سکتا ہے کہ ایک صحیح نکلے لا یؤمنون بہ قرآن کذالک سلک نہ ہو شرک کو ہم داخل کر دیتے ہیں فی قلوب المجرمین مجرمین کی اللہ کا بھلا کریے کہ دلوں میں دوسرا یہ کہ یا قرآن کو داخل کرتے ہیں جبرن لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا لا یؤمنون بالقرآن قرآن پر ایمان نہیں لیں گے حتیٰ یروا العذاب العلیم یہاں تک کہ عذاب علیم کو دیکھیں گے اس وقت عذاب علیم کو دیکھ کر ایمان لائیں گے وہ قابل قبول نہیں ہوگا دوسرا یہ کہ یہ حتیٰ تعلیلیہ ہو لا یؤمنون بہ یہ قرآن پر ایمان نہیں لاتے اس لیے نہیں لاتے کہ لیروا العذاب العلیم تاکہ عذاب علیم کو دیکھ لیں فیاتیہم بغتۃ عذاب ان پر آ جائے گا اچانک وہم لا یشعرون ان کو پتہ نہیں چلے گا فیقولوا پھر یہ یاتیہم پر عطف ہے فیقولوا یہ کہیں گے حل نحن منظرون کیا ہمیں یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ مہلت دی جائے گی تاکہ ہم جا کر کے تصدیق کر دیں اور ایمان لائیں اللہ فرماتے ایغفلون یہ غافل ہے
اپنے برے حال سے فبعذابنا یستعجلون، اور ہمارے عذاب آنے کے اندر جلد بازی سے کام لیتے ہیں۔ ایغفلون، یہ غافل ہے، ان احوالہم، اپنے حالات سے، فبعذابنا یستعجلون، ہمارے عذاب پر جلد بازی کرے تھے۔ افرأیت ان متعناہم سنین، فرض کر لو ان کو کئی سال ہم مزے دے دیں، کئی سال ان کو فائدہ دے دیں، کئی سال فائدہ دے دیں، ان کو مزہ دے دیں، ان کی روح قبضہ نہ کر دیں۔ ثم جاءہم ما کانوا یوعدون، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جس عذاب کا ان کو وعدہ دیا جاتا ہے وہ ان کے پاس آ جائے تو لم یغن عنہم تمتعہم، جزا محذوف ہے، سمجھے، ان متعناہم سنین، اگر ان کو کئی سال ہم یہ کہ اللہ کا بھلا کرے فائدہ دے دیں، لم یغن عنہم تمتعہم، یہ فائدہ ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، یہ مزہ دے دیں ان کو، یہ مزہ دنیا کے اندر رہنا ان کو، پھر بھی یہ مانے۔ ثم جاءہم ما کانوا یوعدون، پھر ان کے پاس آ جائے وہ عذاب جس کا وعدہ ان کو لیا جا رہا ہے، تب ما اغنی عنہم ما کانوا یمتعون، ما اغنی عنہم ما کانوا یمتعون، ما اغنی عنہم تمتعہم، یہ دنیا کے اندر رہنا یہ ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، یہ معنی فی ہے، ما اغنی عنہم تمتعہم، مکان یمتعون کا ترجمہ کر دیا تمتعہم فی الدنیا، دنیا سے مزے لے لینا یہ چیز پھر بھی ان کو فائدہ نہیں دے گا، چند دن کا مزہ ہے، پھر وہی اسی طرح اندھیرا ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک ضابطہ بیان فرماتے ہیں، ما اہلکنا من قریہ، اچھا ایک یہ کہ ما اغنا کو ما کو نافیہ میں نے بنایا، ما اغنا عنہم، اگر دنیا میں 100 سال ان کو زندہ رکھیں، 200 سال، تب بھی ما کان عنہم تمتعہم، ما اغنا عنہم تمتعہم، ان کا یہ تمتع دنیا کے اندر زندگی کا ملنا یہ ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، یہ اس وقت ہو گیا، اللہ آپ کا بھلا کرے، ما نافیہ۔ دوسرا یہ کہ کئی سال اگر ہم ان کو زندگی دے دیں، 200 سال 500 سال زندہ دے دیں، ایو شیء اغناہم تمتعہم، تو یہ کئی سال زندہ رہنا یہ ان کو کون سا فائدہ دے گا، کیا فائدہ ان کو؟ ایو شیء اغناہم تمتعہم، ما کان یمتعون موصول صلہ مل کر کے اغنا کا فاعل بنے گا اور یہ پورا جملہ خبر بنے گا، اور ما استفہام یہ مبتدا ہو جائے گا، مولانا خیال کر لینا، دونوں احتمالات ہیں۔ وما اہلکنا من قریۃ الا لها منذرون، ہم کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے مگر اس کو ڈراتے ہیں، پہلے ڈراتے ہیں، فرماتے منذرون ذکرا، بطور نصیحت کے اس کو ڈراتے ہیں۔ وما كنا ظالمین بالاہلاک بغتۃ، اور ہم ظالم نہیں ہے کہ اچانک کسی کو ہلاک کر دیں۔ وما تنزلت به الشیاطین، باقی کہتے ہیں کہ شیاطین نے اس قرآن کو اتارا ہے، اس کو قرآن کو شیاطین نے نہیں اتارا، یہ معنی نافی ہے، ما تنزلت به الشیاطین، وما ينبغي لهم، ان کے لیے جائز بھی نہیں ہے، روا بھی نہیں ہے، وما كانوا يستطيعون، اور وہ اس کی طاقت بھی نہیں رکھتے، انہم عن السمع لمعزولون، انہم، اصل مسئلہ یہ ہے کہ انہم عن السمع لمعزول، آسمانی باتوں کے سننے سے یہ لوگ بالکل ایک طرف کر دیے، معزول ایک طرف ہٹے ہیں، ایک طرف آسمان، انہم لمعزولون عن السمع، آسمانی باتوں کو سمجھے جو اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ ان کان الامر کذالک فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو یہ ہے کہ شریک نہ بنانا، فتکون من المعذبین، کہ آپ کو عذاب ہوگا۔ وانذر عشیرتک الاقربین، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو پہلے اول خیش پھر درویش، ان کا حق یہ ہے کہ پہلے ان کو ڈراؤ، توحید ان کو سکھا دو۔ واخفض جناحک، اور اپنے بازوں کو جھکا دو، لمن اتبعک من المؤمنین، جو مومنین تیرے پیروی کرے، لمن اتبعک، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اخفض کے ساتھ متعلق ہے، فإن عصوک، اگر یہ تیری نافرمانی کریں، فقل، بتا دو، انی بری مما تعملون مما تشرکون، تمہارے شرکیات سے میں محمد بیزار ہوں، وتوکل علی العزیز الرحیم، اور طاقتور ذات جو کہ رحیم بھی ہے اس پر بھروسہ کر دو، مخالف سے وہ بدلہ بھی لے سکتا ہے، اور جو توبہ کرے اس کے لیے رحیم بھی ہے۔ الذی یراک، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے عزیز کی صفت ہے، العزیز الرحیم، الذی یراک، جو آپ کو اس وقت بھی دیکھتا ہی نہ تقوم، جب آپ کھڑے ہوتے تہجد کے لیے یا عام نمازوں کے لیے، اور یراک آپ کو بھی دیکھتا ہے، وتقلبک، اور تیرے پلٹ پڑنے کو فی الساجدین، نمازیوں میں تمہارے رکوع اور سجود کو، اس الٹ پلٹ کو، اس کو بھی اللہ پاک یہ ہے کہ دیکھتا ہے۔ انہ هو السمیع، اللہ تیری فریادوں کو سنتا بھی ہے، العلیم باحوالک، تیرے حالات کو بھی جانتا ہے۔ آگے فرماتے کہ شیاطین نے قرآن کو اتارا نہیں ہے، هل انبئکم علی من تنزل علیہ الشیاطین، کیا یہ کہ میں تمہیں نہ بتا دوں کہ من تنزل الشیاطین، شیاطین جس پر اترتے ہیں وہ کیا ہے؟ یہ تنزل والے پہلے والے تنزل سے بدل ہے، تنزل علی کل افاک اسیم، ہر گناہ گار قسم کے گناہ گار اور بہتان تراش جھوٹ بولنے والوں پر شیاطین آتے ہیں،
شیطان جھوٹے ہیں، لہذا جو اللہ آپ کا بھلا کرے۔ بہترین نسخہ پیر صاحب، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اس لیے جنات اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ جس کے پاس اگر جنات ہے، جنات فاسق و فاجر کے پاس۔ یہ جو اسود انسی تھا، اس کی تو کیا قصے اس کے آپ کے سناؤں۔ اس نے ربوبیت کا دعویٰ بھی کیا تھا، اس کے پاس جن تھا، مسخر تھا، یہ کافر تھا، مرتد تھا اسود انسی، لیکن یہ کہ ان جنات سے کیا کراتے تھے، ایسے جنات ان کے پاس ہوتے تھے۔ اور میں نے عرض کیا کہ یہ جنات تو جیسے ہمارے شیخ برادری کے پاس لوگوں کے پاس ہے، کلمہ بھی ان کو نہیں آتا۔ ہم لوگ تو جادوگر لوگ ہیں نا، سمجھ رہی میں؟ ہماری شیخ برادری، شیروزی برادری یہ بیٹھے ہوئی ہے یہاں، اور ان پر بھی مجھے بھروسہ نہیں ہے کہ یہ بھی پتہ نہیں کیا ہے، سمجھے؟ یہ باقاعدہ ہمارے لوگ بھیڑیے کی شکل بنا کر کے لوگوں کے ریوڑوں میں جا کر بکریاں اٹھاتے، یہ ہوا ہے ہمارے بڑوں میں یہ تھے۔ اور اب بھی ان سے پتہ کرو کہ جو کوئی نکاح کرتا ہے، ایک آدمی کلمہ بھی صحیح نہیں جانتا، لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، لیکن وہ ایسے تعویذ کر دے گا کہ سامنے والا کی مردانگی ختم ہو جائے گی، پیٹ اس کا اس طرح ہو جائے گا، مریں گے۔ اور وہ نماز بھی نہیں پڑھتا، بے نماز قسم کے لوگ ہیں، سمجھے؟ اس لیے یہ جنات اور شیاطین کا کسی کے پاس آنا، یہ اس کے مقبول بارگاہ الہی ہونے کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ کے قریب ہے۔ جنات آتے ہیں، جھوٹے ہیں، جھوٹوں کے پاس آتے بھی ہیں، اس طرح کو تو کوئی مسئلہ ہے۔ وتوکل علی العزیز الرحیم، آپ غالب ذات اور رحمت والی ذات پر بھروسہ کرو، الذی یراک، جو آپ کو دیکھتا ہے، حین تقوم، جب تہجد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ویراک وتقلبک، اور آپ کی یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ نمازیوں کے رکوع سجدے میں، یعنی آپ کی حرکت کو اور آپ کے پلٹنے کو بھی دیکھتا ہے۔ انہ هو السمیع، تیرے اقوالوں کو سنتا ہے، العلیم، وہ تیرے احوال کو جانتا ہے۔ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، میں تمہیں نہ بتاؤں کہ شیاطین کس پر آتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک نسیم، فرماتے کہ بہتان تراش اور اسیم پرلے درجے کا گناہ، اور یہ کاہن ہوتے ہیں، یہ اللہ کا بھلا کر بہتان بھی اور جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ یلقون السمع واکثرهم کاذبون، یلقون السمع، یہ شیاطین یہ ہیں سنی ہوئی باتوں کو کاہنوں کے سامنے ڈال دیتے ہیں، اور حال یہ کہ اکثر ہم کاذبون، یہ جھوٹے ہی ہوتے ہیں۔ یلقون، ایک یہ ہے کہ یہ شیاطین سنی ہوئی بات کاہنوں کے پاس جاتے ہیں اور شیاطین جھوٹ بولتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ یلقون السمع، کاہن لوگ، جنات نے ان کو کوئی بتا دیا، یلقون السمع، وہ آسمان سے سنی ہوئی بات کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ اکثر ہم کاذبون، اور یہ کاہن اکثر جھوٹ بولتے ہیں، یہ کاہن، سمجھے؟ اس لیے کہ آپ نے ترمذی میں پڑھا ہے کہ جو بیوی کی دبر میں گڑبڑ کرتا ہے، اور یہ ہے کہ من اتا کاہنن، یا کسی کاہن کے پاس آتا، فقط بری مما انزل علی محمد، سمجھے؟ کسی کاہن کے پاس جا کر کے غیب کی خبریں، اور حضرت نے فرمایا کہ اس طریقے پر ہے۔ بخاری میں مثال دی کہ یہ جنات اب تو اوپر نہیں جا سکتے، پہلے جاتے تھے، وَأَنَّ كُنَّا نَقْعُدُ مِنَ مَقَاعِدِ لِلسَّمْعِ، جا کر کے ایک جگہ بیٹھتے، اور فرشتوں کی میٹنگ ہوتی تھی کہ کل مولوی منظور کو دھکا دینا ہے، کل مولوی منظور کو اتنا فائدہ ہونا ہے، فرشتے وہاں مشورہ کرتے، یہ تیری ذمہ داری، کل آپ جائیں گے۔ اس کو سن کر کے یہ ایک جن، اللہ آپ کا بھلا کر، وہ دوسرے کو اس کو بتا دے، یہ تیسرے کو بتا دے، چوتھے کو بتایا، نیچے کو ایسا، اس طرح میرے نبی فرماتے کہ ہاں کذا، اور یہ آ کر کے پھر کاہن کو بتاتے ہیں، اور پھر وہ کاہن اس کے فیکذب مَعَ مِئَةَ کذبۃ، سو جھوٹ بھی اس کے ساتھ کاہن ملاتا، اور کبھی ٹھیک ہو جاتا، تو پھر لوگ کہتے کہ دیکھو کیسے اس نے کہا وہ ٹھیک ہو گیا، سمجھ رہی ہیں؟ اب آپ دیکھیں نا کہ ہم اس قسم کی بدبخت ہے کہ اب کتنے دنوں سے موسمیات والے کرے بارش ہوگی نہیں ہو رہی، اور آج انہوں نے کہا کہ ہوگی، کل کے اخبار میں کہ ہوگی۔ اب آج اگر آپ ہو جائیں تو میرے خیال میں رسول پر آپ کا ایمان نہیں ہوگا جتنا موسمیات والا پر ہوگا، کہ بھائی دیکھو صحیح کہا اس نے۔ اچھا، وہ جو 50 جھوٹ جو انہوں نے بولے وہ آپ کو یاد نہیں ہے؟ یہ جو انہوں نے کہا کہ رمضان کے 12 دن میں مسلسل بارش ہوگی، سمجھے؟ اور رمضان کے 10 دن گزرے، آج 10واں دن ہے، تو 9 دن تو بالکل بارش ہوئی نہیں ہے کراچی میں، سمجھے؟ اور کل کے اخبارات میں کراچی کی تصریح ہے، آپ کہیں گے بلوچستان میں ہو رہی ہے، تو پھر بلوچستان کیوں؟ کہو کہ جب یہ کہتے کہ بارش ہوگی دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو جائے، کہو کہ بات اس کی صحیح ہو گئی، اس طرح تو نہیں ہوگا، وہ جس علاقے کا کہہ رہا وہی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ فیکذب مَعَ مِئَةَ کذبۃ، 100 جھوٹ اس کے ساتھ ملاتا ہے کاہن۔ تو دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یلقون السمع، قول مسموع کو جو آسمان سے سنی گئی ہے، یہ کاہن لوگ اس کو یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے وہ اکثر کاذبون، جھوٹ بولتے۔
والشعراء یتبعهم الغاوون، اور شعراء جو نبی میرا شاعر نہیں ہے، سمجھے، والشعراء یتبعهم الغاوون، شعراء کے پیروکار گناہگار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، غاوین ہوتے ہیں، اور محمد رسول اللہ کے پیچھے چلنے والے وہ ہادی لوگ ہیں، مہدی لوگ ہیں، وہ غاوی نہیں ہیں۔ اس سے دفع کر دیا کہ محمد رسول اللہ شاعر بھی نہیں، وما علمناه الشعر وما ينبغي له۔ الم تر انهم فی کل واد یہیمون، آپ شاعروں کو دیکھتے نہیں ہیں، الم تر انهم فی کل واد یہیمون، وہ ہر وادی کے اندر، یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہ کیا ہے، ہر وادی کے اندر حیران ہے اور مائل ہے اور حق سے روگردانی کرنے والے، یعنی کیا سے کیا نہیں چھوڑتے۔ ایک آدمی صرف 150 روپے اس کو دے دے، 200 روپے، کہتے مزت الدہور وما اتینا بمثلہ، مزت الدہور وما اتینا بمثلہ ولقد اتا فعجزنا عن نظرائہ۔ زمانے گزر گئے، صدیاں گزر گئی، لیکن آج تک زمانے نے سیف الدولہ جیسا انسان پیدا نہیں کیا۔ یہ پیسہ ہے، زمانے گزر گئے لیکن سیف الدولہ جیسا کا آدمی پیدا نہیں۔ وَلَقَدْ أَتَى، جب سے حضرت آگے، فَعَجَزْنَا عَن نُظَرَائِهِ، اس کی نظیر پیش کرنے سے سارے زمانے عاجز آ چکے۔ بس سیف الدولہ هو الاول هو الاخر هو الظاہر هو الباطن، اس سے پہلے نہ ایسا کوئی پیدا ہوا ہے نہ آئندہ کوئی پیدا ہوگا۔ اس نے پیسے دے دی سیف الدولہ نے، اس کی یہ تعریف کر دی شاعر نے۔ اور کافور نے، غریب نے پیسے نہیں دیے، سمجھے، کافور نے پیسے نہیں دیے تو اس کے بارے میں کہا لقد كنت احسب قبل الخسی ان الرؤوس مقر النهى فلما انتهينا الى عقله رايت النهى كلها في الخصى وتلك سموت وزناتق اذا حركوه فساءوا هذا وشعر مدحت به الكركدن بين القريز وبين الرقى۔ میں بہت بدبخت انسان ہوں کہ میں نے اپنے بہت سے اشعار اس گینڈے کی تعریف کی۔ کافور کو کیا کرے، اس کو گینڈا کہتے ہیں۔ وشعر رب شعر وشعر مدحت به القركدن بین القریز وبین الرقى، سمجھے، مختلف قسم کے اشعار سے گینڈے کی تعریف کی ہے۔ میں پاگل تھا، لقد كنت احسب قبل الخسی ان الرؤوس مقر النهى، اس خسی ہونے سے پہلے یہ رائے تھی کہ عقل جو ہوتی ہے وہ کھوپڑی میں ہوتی ہے، دماغ میں ہوتی ہے، لیکن فلما انتهينا الى عقله رايت النهى كلها في الخصى، اس کی عقل جب ہم نے دیکھی تو اس کی عقل خصیتین میں، اس کی عقل جو ہے نا خصیتین میں، اور اس کے انثیین کے اندر ہے، سمجھے، کچھ بھی نہیں، انسان ہی نہیں ہے۔ وہ تل کا بت ہے، ایک بت ہے، وہ تل کا سموت وزاناتق، اتنا کہ وہ بت جو پتھر کے بنے ہوئے وہ خاموش ہے، وزاناتق یہ بولتا ہے، لیکن جب اس کو ہلاتے ہیں اس کو تو اذا حرکو فسا وہذا ٹر 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 ٹیٹ مارتا رہتا ہے اور کیا کرتا ہے، یا بکواس کرتا رہتا ہے۔ یہ شاعر کسی کو اگر کچھ پیسے ان کو دے دیں، اس لیے میرے نبی نے فرمایا کہ جیسے کہ مداحین جو آپ کی تعریف کرے ان کے منہ میں مٹی ڈالو۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز بہت سے لوگوں نے اس حدیث کے ظاہر پر عمل کیا کہ اگر کوئی آپ کی تعریف کرتا ہے آپ کے سامنے تو اس کو بچھاڑ کر کے منہ میں مٹی ڈالو، کیا اس پر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے، حضرت عمر نے عمل کیا۔ اور دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ اذا رأيتم المداحين فاحصوا التراب في وجوههم، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جب کوئی آپ کی ناجائز شاعر اگر تعریف کرتا ہے تو رب سے مراد دنیا ہے کہ چند پیسے دے دو اس کتے کو تاکہ بھونکنا بند کر دے، ورنہ یہ کہ ناجائز آسمان کی کلا بازی میں ملا گئے۔ چمچے تو ہوتے ہیں ہر جگہ، سمجھ رہی ہے کہ نہیں، چمچے تو ہوتے ہیں، آیا سمجھ میں، محمد میں میم ہے، منظور میں بھی میم ہے، اور محمد بھی یتیم تھا، منظور مینگل بھی یتیم تھا، ایک شروع ہو گیا سرحد میں۔ میں ختم بخاری کے لیے گیا تھا تو اس نے شروع کیا، پتہ نہیں کتنی مناسبت جو ہے نا نبی کے ساتھ ملائی، تو میں اٹھا تو میں نے کہا کہ مردار میں بھی میم ہے اور منظور میں بھی میم ہے، سمجھ رہی ہے کہ مردار میں میتک کے اندر بھی میم ہے، منظور کے اندر بھی میم ہے۔ اور پھر میں بھی شروع ہو گیا، میں نے بھی صرف صغیر صرف کبیر پورا کا پورا، میں خدا کے بندے، سمجھے، جب آپ اپنے اس طرح کسی کو غرق کرنا ہے۔ ہمارے حضرت کی تعریف کی ایک بوڑھے عالم نے کہ کیا کہنا، یہ بخاری، اس زمانے کے بخاری، اس زمانے کے غزالی، اس زمانے کا رازی، اس زمانے کا پتہ نہیں کیا کرنے لگے۔ تعریف بوڑھے عالم تھے۔ حضرت اقدس جب کھڑے ہو گئے استاد سلیم اللہ، فرمائے بھائی میں سلیم اللہ ہوں
اور علی عبدالعلیم کا بیٹا ہوں، اور ہم لوگ یہ کہ لوہاری کے رہنے والے لوگ ہیں۔ والد صاحب ہمارے بڑے لوگ تھے اور وہ زمینداری اس قسم کے خان لوگ تھے، لیکن ہماری قوم میں کوئی پڑھتا نہیں تھا۔ میں دیوبند میں چلا گیا، آخر اللہ نے کرم کیا، ایک مولوی بن گیا۔ میں سلیم اللہ علیم خان کا بیٹا عبدالعلیم کا۔ باقی یہ جو بڈھے نے جتنی بھی تعریفیں کی سب جھوٹ بولا ہے۔ فرق یہ جو بوڑھے نے جو جتنے کیے یہ سارا کا سارا جھوٹ بولا، اور بوڑھے کے لیے کیا رہا جو ہزاروں کے سامنے حضرت نے اس طرح اس کو ذلیل کیا۔ یہ پھر بھی چھوٹی سزا تھی، اس سے بڑی سزا ہونی چاہیے۔ والشعراء یتبعهم الغاوون، جو گمراہ قسم کے لوگ ہیں ان کے پیچھے ہوتے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، ان کی پیروی کرتے ہیں۔ الم تر انہم فی کل واد، یہ ہر قسم کی وادی کے اندر یہیمون، یہ حیران ہے اور اللہ آپ کا بھلا کرے، حق سے ہٹے ہوئے۔ وانہم یقولون ما لا یفعلون، ایسی بات کرتے جس کو کرتے بھی نہیں ہے۔ الا الذین آمنوا، ہاں ان میں سے جو شاعر مومن ہے شعراء میں سے، وعملوا الصالحات، اچھے عمل کرتے ہیں، وذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، وانتصروا، اور بدلہ لیتے ہیں، من بعد ظلم کے بعد ظلم ہو چکا تو پھر وہ اشعار میں بدلہ لیتے ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، کافروں کو پتہ چلے گا، أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ، کہ کون سی اللہ جگہ جا کر کے یہ کہ وہ پلٹ پڑتے اور کروٹ لیتے۔ یہ جو آمنوا عملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، ایمان والے ہیں، اللہ کو یاد رکھتے ہیں اور بدلہ اس وقت لیتے کہ ان پر ظلم ہوتا ہے، جیسے کہ حضرت حسان بن ثابت، حضرت حسان بن ثابت نے نبی کا بدلہ لیا، سمجھے؟ کچھ پہلے پڑھ گئے ملنگو؟ کیا ہے؟ امن یہجو رسول اللہ ویمدہو، جو تم میں سے نبی کی مدح کرے اور ایک نبی کا ہجو کرے، سمجھے بھائی جان؟ تو کیا یہ دونوں برابر ہے؟ ہجو تو محمدن، ہجو تو محمدن کیا ہے؟ ہاں ملنگو، محمد رسول اللہ کی ہجو آپ نے بیان کر دی اور آپ نے برا بھلا کہا۔ فشرکما من خیرکم الفداء، تم میں سے جو برا ہے وہ اچھے پر قربان ہو جائے، تمہیں قربان کر دوں محمد کی جوتیوں پر۔ حجوت رسول اللہ ولست بکفء لہ، نبی کی حجو کی آپ نے، آپ اس کے برابر کے نہیں ہے۔ فشرکما من خیرکم الفداء، تم میں سے جو برا ہے وہ خیر پر یہ کہ بھلے پر قربان جائیں، تو برا تو تم ہو کہ جو کتے کی طرح بھونکتے رہتے ہو، تمہیں قربان کروں محمد کی جوتیوں پہ۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ تو محمد کے برابر کا ہے کہ اس طریقے پر یہ کہ اللہ کا، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود، حضرت عمر نے ایک موقع پر نبی کے وصال کے بعد منع کر دیا، حضرت عمر نے منع کر دیا کہ تو نہیں پڑھ سکتا شعر، مسجد میں کیا شعر پڑھتے ہو؟ فرمایا کہ جو تجھ سے اچھا تھا، کائنات کا جو سردار تھا، اس نے مجھے منع نہیں کیا، آپ کون ہوتے منع کر؟ آپ کو معلوم نہیں ہے جو نبی مجھے خود ممبر پر بٹھا کر کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ممبر پر بٹھا کر کے اور میرے لیے دعا کرتے تھے، اللہم ایدو بروح القدس، اے اللہ حسان کو مضبوط کر دو روح القدس جبریل سے۔ آپ کو یاد نہیں ہے؟ فرمایا کہ ہاں۔ ابو ہریرہ آپ کو یاد نہیں کہا؟ یا کہا پھر عمر کون ہوتا ہے کہ جو مجھے منع کرے؟ میں منع نہیں ہوں گا، میں پڑھوں گا اشعار۔ فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمْ، ہماری علم کی انتہا یہ ہے کہ یہ انسان ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ طے شدہ ہے کہ اللہ کی تمام مخلوق میں سب سے بہتر، سمجھے؟ یہ تو ہوتا ہے مولوی صاحب، یہ شاعر تھے۔ اور میں نے آپ کو بتایا، اماں جی نے فرمایا، اماں عائشہ نے، کہ ایک شعر سے اس کی مغفرت ہو گئی ہے۔ فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم فداء، فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء۔ یہ ہوتا ہے ہمارے بزرگوں کا، اس پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ تجربہ ہے اور تواتر کے ساتھ ہے کہ علامہ اس نے سہیلی نے روز العنف کے اندر کچھ اشعار نقل کی ہے کہ ان کو تہجد پہ کوئی پڑھتا ہے تو دعا اس کی 100% قبول ہوتی ہے۔ یا من یرا ما فی ضمیر و یسمو انت المعد لکل ما یتوقع، یا من یرجا فی الشدائد کلها، یا من الیہ المشتکا والمفزع، یا من خزائن رزقی فی قولکن امن فإن الخیر عندک جوم، مالی سوا فقری الیک وسیلۃ فبالافتقار الیک ایدی ارفع، مالی سوا قرئی لبابک حیلۃ فلئن رددت فاجبا من اقرع، لئن کان یرجوک الا محسن فالمذنب العاصی الی من یرجو، حاشا لجودک ان تقنط عاصیا
دیا فالفضل اجزل والمواهب اوسع ومن الذي ادعو واهتف باسمه ان كان فضلك فقيرك يمنع ثم الصلاة على النبي وآله خیر الانام ومن به يتشفع. میں ان کا ترجمہ نہیں کرتا، کروں گا تو تمہارا سینہ بھی پھٹے گا، میرا بھی پھٹے گا. ترجمہ میں نے نہیں کیا، صرف میں اشعار آپ کو بتا. آدھی رات کو اٹھ کر کے حضرت اقدس درخواستی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے خدا کی قسم مجھے تو کوئی واقعہ یاد نہیں ہے کہ میں نے دعا کی اور دعا قبول نہ ہو گئی. اس کو مستقل پڑھتا تھا، سمجھے. یہ روز الانف کے اندر آپ کو مل جائیں گے. تو یہ تو اشعار ہے لیکن بس ایک سلسلہ ہے جی. وانتصروا جو بدلہ لیتے من بعد ظلم کے بعد تو وہ تو لے سکتے، جیسے کہ حضرت حسن وسيعلم الذين ظلموا، کافروں کو پتہ چلے گا اي منقلب ينقلبون، کون سے یہ کہ کروٹ پہ وہ پلٹ پڑیں گے، کہاں جا کر کے یہ کہ اللہ ان کا سلسلہ یہ کہ رکے گا. اس کے بعد آگے مولانا سورۃ النمل، چونکہ نمل کا ذکر ہے اس میں چیونٹی کا، اس وجہ سے تسمیۃ الکل بسم الجز کی قبیل میں سے اس کو سورۃ النمل کہا جاتا ہے. یہاں سورۃ الشعراء کے آخر میں فرمایا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، ظالموں کو پتہ چلے گا. اور یہاں اس سورت کے اندر پہلی رکوع میں ہے وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، تو ادھر ظلموا اور ادھر ظلم وعلوا. ظلموا سے یہ صورت پہلی والی صورت کے ساتھ جوڑے گی. دوسرا ربط یہ ہے سورہ شعراء کے اندر دلائل نقلیہ انبیاء کا، کذبت قوم نوح المرسلین، کذبت قوم لوط المرسلین، کذبت کیا ہے عاد المرسلین، وہاں دلائل نقلیہ کا بیان تھا، یہاں پر دلائل عقلیہ آئیں گے اس کے اندر. تیسرا یہ سورہ شعراء کے اندر بہت سے انبیاء کے قصے تھے، یہاں بھی کچھ انبیاء کے قصے آپ کے سامنے آئیں گے. حضرت سلیمان، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے قصے آپ کے سامنے آئیں گے. دعوی اس صورت کا دعویٰ نفی علم الغیب عن غیر الحق، نفی علم الغیب جیسے آئے گا قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، نفی علم غیب عن غیر الحق کے اللہ کے علاوہ. چلیے گا مولانا. بسم اللہ. نزول نمبر 48 ہے، سورہ شعراء کے بعد اس کا نزول ہے. طاسین تلک آیت القرآن و کتاب مبین، یہ قرآن پاک کی آیتیں اور کھلی کتاب کی آیتیں ہیں. یہ عطف تفسیری ہے، جیسے کہ سورۃ الحجر کے اندر گزرا تھا الف لام را تلک آیت الکتاب و قرآن مبین، یہاں پر آیت القرآن و کتاب مبین. جو قرآن ہے وہی کتاب مبین ہے. یہ جو عطف ہے یہ عطف اللہ آپ کا بھلا کر، یہ تغیر کے لیے نہیں ہے، یہ عطف تفسیری ہے. یہ تلک کے لیے پہلی خبر ہو گئی آیت القرآن و کتاب مبین. دوسری خبر ہدی و بشری للمؤمنین، ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مومنین کے لیے. یہ دوسری خبر ہے مولانا.